صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے راضی ہو اور اسے اجر کے پیمانے بھر بھر کے دیے جائیں تو اسے چاہیے کہ مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تلاوت کلام پاک آئیے سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا ایہا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك۔ اے غیب بتانے والے نبی، ہم نے تمہارے لیے حلال فرمائیں تمہاری وہ بیویاں جن کو تم مہر دو، اور تمہارے ہاتھ کا مال، کنیزیں جو اللہ نے تمہیں غنیمت میں دیں، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور پھوپھیوں کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی۔ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين۔ اور ایمان والی عورت اگر وہ اپنی جان نبی کی نظر کرے، اگر نبی اسے نکاح میں لانا چاہے، یہ خاص تمہارے لیے ہے، امت کے لیے نہیں۔ قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج۔ ہمیں معلوم ہے جو ہم نے مسلمانوں پر مقرر کیا ہے ان کی بیویوں اور ان کے ہاتھ کے مال کنیزوں میں، یہ خصوصیت تمہاری اس لیے کہ تم پر کوئی تنگی نہ ہو۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان۔ تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ، پیچھے ہٹاؤ ان میں سے جسے چاہو اور اپنے پاس جگہ دو جسے چاہو۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، اور جسے تم نے کنارے کر دیا تھا اسے تمہارا جی چاہے تو اس میں بھی تم پر کچھ گناہ نہیں۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، یہ امر اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور غم نہ کریں، اور تم انہیں جو کچھ عطا فرماؤ اس پر وہ سب کی سب راضی رہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اور اللہ جانتا ہے
جو تم سب کے دلوں میں ہے، اور اللہ علم و حلم والا ہے۔ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك۔ ان کے بعد اور عورتیں تمہیں حلال نہیں، اور نہ یہ کہ ان کے عوض اور بیبیاں بدلو، اگرچہ تمہیں ان کا حسن بھائے، مگر کنیز تمہارے ہاتھ کا مال۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا۔ اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، تلاوت کلام پاک آپ نے سنی ہے، سورہ احزاب کی مبارک آیات ہیں، اور آیات میں احکام بھی بیان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ احکامات سیکھنے اور ان پر من و عن عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کا کام ہے، مسلمان کا کام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرے۔ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، جو بتایا گیا ہے ہم ویسے ہی عمل کرتے جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، عنایتیں اور برکتیں حاصل کرتے چلے جائیں۔ پروگرام کا ہم نے موضوع رکھا ہے کیسے بدل سکتے ہیں، یہ عنوان ہے۔ اور چیزوں کو تبدیل کرنا، یاد رکھیے کہ یہ ایک آسان کام نہیں ہے۔ ایک ہے عمارت بنانا، اور ایک ہے بنی ہوئی عمارت کے اندر کوئی ایسی تبدیلی کر دینا جو اس عمارت کو اور خوبصورت بنا دے۔ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ خالی عمارت اگر تعمیر کرنی ہو، آپ کو ایک اسٹرکچر یا ڈھانچہ کھڑا کرنا ہے تو وہ عموماً جلدی کھڑا ہو جاتا ہے۔ سب سے آخر میں جو کام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ رینوویشن کا ہوتا ہے۔ اور وہ رینوویشن ہوتی ہے، وہ اس ساری عمارت کے سارے گھر کے نقشے کو بالکل کیا کر دیتی ہے؟ تبدیل کر دیتی ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ اسٹرکچر جو کھڑا ہے، بیس تو کھڑی ہے، اسے جو ہے وہ اس فیلڈ کے اندر جو کہتے ہیں کہ ڈھانچہ کھڑا ہو گیا ہے، لیکن وہاں رہنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔ اس کو ابھی مزید کیا کیا جائے گا؟ پلاسٹر کیا جائے گا، اس کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ کلر کیا جائے گا، جہاں ٹائلیں لگانے کی ضرورت ہے وہاں ٹائلیں لگائی جائیں گی، اور جہاں فال سیلنگ کرنے کی حاجت ہے وہاں فال سیلنگ کی جائے گی۔ اس کا بھی ایک سٹرکچر ہوتا ہے، ایک اس کا بنیادی ڈھانچہ ہوتا ہے۔ فال سیلنگ ہے، گھر پہ اگر چھت پر ہوئی ہے تو بندہ دیکھے تو اس کو اچھا لگے گا، لیکن کیا یہ ابھی سے اچھی لگ رہی؟ جب لگی تھی، جب یہ سٹرکچر لگا تھا تب بھی اچھا لگ رہا تھا؟ تو جواب ہے نہیں۔ یہ فال سیلنگ لگنے کے بعد اس کی فنیشنگ ہوئی تو اس کا وہ جو سٹرکچر تھا اس میں کیا ہوا؟ دکھنے کے اعتبار سے، لک کے اعتبار سے تبدیلی آئی، اور اس پر محنت بھی ہوئی ہے، اور اب کیا ہے؟ ایک اچھا منظر آنکھوں کو نظر آ رہا ہے، بندہ چھت دیکھ رہا ہے اس میں اس کو اچھا لگ رہا ہے۔ اور یہ بھی خالی کلر سے ہی نہیں ہو گیا، اس میں ایک کردار لائٹوں کا بھی ہے۔ تو بہرحال جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ خراب چیز چاہے دکھنے میں خراب ہو، چاہے عادت کے اعتبار سے خراب ہو، چاہے اخلاقیات کے اعتبار سے بگاڑ ہو، تو اس بگاڑ کو ختم بہرحال کیا جا سکتا ہے، اس کمی کو، خامی کو دور کیا جا سکتا ہے، بالخصوص جن کا تعلق انسان کی اخلاقیات سے ہے، انسان کی عادات سے ہے، ان کو بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ کیسے تبدیل کیا جائے گا، اس پر آج انشاءاللہ ہم غور کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پر اپنی رحمت فرمائے۔ ایک ہوتی ہے ترقی، اور ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے ترقی معکوس۔ یہ لفظ معکوس نے اس ترقی کے مضمون کو، پروگرس کے مضمون کو کیا کر دیا؟ بالکل
الٹ کر دیا ہے، بدل دیا ہے۔ پہلے کیا تھا؟ پہلے اوپر کی طرف جا رہے تھے، اب کیا ہے؟ جب ترکیب معکوس کہا تو مطلب ڈاؤن فال ہو رہا ہے، نیچے گرتا جا رہا ہے۔ انسان اپنی عادات کی وجہ سے، اپنے معاملات کی وجہ سے، اپنے جو ہے وہ ذات کے اندر پائی جانے والی خامیوں کی وجہ سے بعض وقت بندہ جو ہے وہ ترقی معکوس کر رہا ہوتا ہے، یعنی اس کا ڈاؤن فال ہو رہا ہوتا ہے، اور بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ اس میں اس بندے کا اپنا ہی ایک کردار بہرحال موجود ہوتا ہے۔ وہ جو خامی ہے اس کو بدلنا ہے، دور کرنا ہے۔ خامی کی جگہ پر کیا لے کر آنی ہے؟ خوبی لے کر آنی ہے۔ برائی کی جگہ پر کیا کرنا ہے؟ اچھائی لے کر آنی ہے۔ غفلت کی جگہ پر کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی یاد کو لے کر کے آنا ہے۔ تو یوں انشاءاللہ اس کو بدلیں گے، تھوڑا ٹائم بھی لگے گا، تھوڑی محنت بھی لگے گی، تھوڑی کوشش بھی ہوگی، لیکن اللہ نے چاہا، اللہ پاک کی رحمت شامل حال رہی، دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ موضوع کو آگے بڑھائیں گے، آیات مبارکہ بھی ہیں، احادیث مبارکہ بھی ہیں، ان کا بھی انشاءاللہ آپ بیان سنیں گے۔ عدنان شیخ بھائی سے پہلے ہم ایک کلام سنتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ کیا بات مدینے کی، کیا بات مدینے دی، دنیا کھاندی خیرات مدینے دی، خیرات مدینے دی، ساری دنیا کھاندی ساری دنیا کھاندی خیرات مدینے دی، خیرات مدینے دی۔ وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ کہوں گا کہ وہ مالک کے خبیر، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، کہ دنیا کھاندی خیرات مدینے دی۔ صلی علی شفیعنا صلی علی محمد مدینہ
مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ روزے پہ بلا لیجیے روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ 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 اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ 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 بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کوئے جانا میں غریبا چاک سینہ چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں مدینہ 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 آتے ہیں مقدر کس قدر تیرے در پر 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 بے اذن ہو کیسے کوئی بے اذن ہو کیسے کوئی مہمان
مدینہ 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 اے کاش پہنچ کے در جانا نے مدینہ اے کاش پہنچ کے در جانا نے مدینہ ہو جاؤ میں سو جان سے ہو جاؤ میں سو جان سے قربان مدینہ ہو جاؤ میں سو جان سے قربان مدینہ 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 ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ سہانا سہانا دلارا مدینہ ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ خدا اگر قیامت میں فرمائے مانگو لگائیں گے دیوان نعرہ مدینہ 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 کر دیجیے دیدار سے آنکھیں میری ٹھنڈی 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 اے جانے جہاں سید و سلطان مدینہ اے جانے جہاں سید و سلطان مدینہ 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 عطار کو دولت نہ حکومت کی طلب ہے عطار کو دولت نہ حکومت کی طلب ہے عطار کو دولت نہ حکومت کی طلب ہے دے دیجئے بقی اس کو دے دیجئے بقی اس کو تو سلطان مدینہ روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ مدینہ
مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ واہ سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار فیض بار کی بادب حاضری نصیب فرمائے. جائیں کہاں پکاریں کسے اس کا منہ تکیں، کیا اور بھی کہیں سے توقع نظر کی ہے. اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور، ہاں تو کریم ہے تیری خو درگزر کی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ذوق بھی عطا فرمائے اور ذوق کے ساتھ شوق بھی عطا فرمائے، اور حج مبرور کی سعادت بھی اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے. حضور کی شفاعت بھی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. ہماری آل اولاد کو، ہمارے بیوی بچوں کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو اللہ تعالی نصیب فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. عنوان پر اور پروگرام کے موضوع پر جو ہے وہ آتے ہیں. بدل سکتے ہیں، کیسے بدل سکتے ہیں، یہ ہمارے پروگرام کا عنوان ہے. آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اس وقت سوچتا ہوگا کہ میرے اندر یہ چیز ہے، اس کو میں نے بدلنا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ پہلے ہمارے دل میں جو آتا ہے نا کہ ہم نے بدلنا ہے، جی. تو وہ خیال آتا کیا ہے؟ ہوں. تو کچھ خیال ایسے ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں. صحیح. امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں ایک بہت شاندار اور ایمان افروز حکایت لکھی ہے. جی. ایک شخص تھا کہ 20 سال اس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزارے. جی. پھر شیطان نے اس کو تبدیل کر دیا. اللہ. پھر 20 سال وہ رب تعالیٰ کی نافرمانی میں گزارے اس نے. پھر ایک دن آئینہ دیکھ رہا تھا کہ اس کو کچھ سفید بال نظر آئے. اللہ. تو اب جو ہے وہ رب کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوئی کہ اس کے دل میں بدلنے کا خیال آیا نا. صحیح. لیکن تھوڑا وہ ڈرا اور گھبرایا، اور پھر بارگاہ الہی میں عرض کی کہ یا اللہ 20 سال میں نے تیری فرما برداری کی اور 20 سال میں نے تیری نافرمانی میں گزارے. اب اگر میں تیری بارگاہ میں واپس آؤں تو کیا مجھے قبول کر لیا جائے گا؟ اللہ اکبر. تو غیب سے آواز آئی کہ تو نے 20 سال ہماری فرما برداری کی تو ہم نے بھی تجھ سے محبت کی. تو نے 20 سال نافرمانی کی، ہم نے تجھے چھوڑے رکھا. اب اگر تو واپس آئے گا تو تجھے قبول کر لیا جائے گا. سبحان اللہ. اب یہ کہ بدلنے کا خیال جو دل میں آئے، تو سچی بات ہے کہ بدلنے کا خیال کیا تبدیلی کیا چاہتے ہیں. جی. ایک ہے کہ نفس اور شیطان کی پکار، کہ ایک شخص جاب کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے اور اس کے حلال کما رہا ہے. صحیح. اب نفس و شیطان اس کو اس طرح ورگلائیں گے کہ تھوڑا سا اوپر کی کمائی بھی تو کرو نا. یہ حالات بڑے تنگ ہیں، گزارا نہیں ہوتا، خرچے بڑے ہیں. تو اب وہ جو تبدیلی کی آواز آئی نا، جی. وہ نیگیٹو چینج کی آئی. صحیح. اب اگر یہ چینج کرتا ہے اپنے آپ کو، صحیح. کہ پہلے یہ رشوت نہیں لیتا تھا، اب ہر ایک سے وہ کچھ نہ کچھ رشوت طلب کرے اس کام کی. پہلے وہ ملاوٹ کا مال یا وہ ذخیرہ اندوزی یا اس قسم کی اور جو حربے ہوتے ہیں ناجائز، وہ مال کمانے کے لیے نہیں کرتا تھا، اب اس طرف آئے. تو یہ تو ہے نیگیٹو چینج. ایک وہ چینج ہے کہ جس کی طرف رب کی رحمت ہمیں صدا دیتی ہے، جس کے لیے رسولوں کو بھیجا گیا کہ اے بندے تم رب تعالیٰ کی مخلوق ہو، اسی کی بندگی کرو، اسی کو اپنا رب مانو، اسی کو اپنا خالق مانو، اسی کو اپنا رزق دینے والا رزاق مانو.
اب وہ شخص چینج ہو کر اس طرح بڑھتا ہے کہ اگر پہلے وہ معاذ اللہ رشوت لیتا تھا یا ناجائز کماتا تھا تو وہ سب چیزیں چھوڑ کر اس طرف آ جاتا ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے توبہ بھی کر لیتا ہے. ایک ہے یہ چینج. تو بدلنا تو ہر کوئی چاہتا ہے الا ماشاء اللہ، لیکن تبدیلی چاہتا کیا ہے؟ میں نے اس طرف توجہ دلانے کی کوشش کی ہے کہ اگر وہ خود بھی تبدیل نہیں ہونا چاہتا نا، اور وہ رزق حلال کما رہا ہے، تو اس کے جو گھر والے ہیں یا جو بال بچے ہیں وہ اس کو اس طرح مجبور کرتے ہیں، ہاں ہمیں نہیں پتہ، ہمیں تو یہ چیز چاہیے. اب وہ جب دیکھتا ہے کہ گھر کے اخراجات اتنے تو میں کیسے پورے کروں، پھر جو وہ اس کی وہ شریک حیات ہوتی ہے، وہ شریک حیات پھر اس کو کسی اور طرف لگا دیتی ہے. بعض کیسوں میں، ناراض نہ ہوں سارے، تو بعض کیسوں میں کسی اور طرف لگا دیتی ہے. وہ کہتی ہے کہ ہمیں نہیں پتہ، جیسے بھی ہے آپ پیسے کما کے لاؤ، ہمیں نہیں پتہ، کسی سے رشوت لو، کچھ کرو، ہمیں اپنے خرچے چاہیے. تو یہ تبدیل کرنے میں ان کا بھی ہاتھ ہوتا ہے. تو چینج ہم چاہتے کیا ہیں؟ اچھی چینج چاہتے ہیں صحیح. یا غلط چینج چاہتے ہیں؟ تو ہمارا جو فوکس ہے اس وقت وہ غالباً اچھی چینج کا ہے کہ ہم مثبت چینج کی طرف جائیں. یقیناً صحیح. اب مثبت چینج کی طرف جانا ضروری کس لیے ہے؟ اگر ہم اپنی ذات کے اندر جو پازیٹیو چینجز ہیں وہ نہیں لائیں گے، کیونکہ جہاں تک ہم پہنچے ہیں نا، یہ چینجنگ کے بعد پہنچے ہیں. پیدا ہوتے ہی جو ابھی کسی کا بھی کردار ہوگا، جو ابھی کسی کا تو جسم اور گوشت اور ہڈیوں کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر کردار کے اوصاف بھی تبدیل ہوتے ہیں. صحیح. اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے، جو اس کا یعنی دماغی سوچیں ہیں، وہ بھی چینج ہوتی ہیں. تو بچپن میں وہی بچہ جو پلاسٹک کے کھلونے پر خوش ہو رہا ہوتا ہے، بڑا ہونے کے بعد اگر اس کو وہی پلاسٹک کا کھلونا دیا جائے تو وہ شاید رتی برابر تھوڑا سا بھی مائنر بھی خوش نہیں ہوگا کہ یار یہ مجھے کیا، تم نے مجھے بچہ سمجھا ہوا ہے. صحیح. وہ کیا ہوا کہ وہ اس کا شعور تبدیل کی ہو گیا. ترقی کیا اس نے. صحیح. وہ تبدیل ہونے کے بعد یہاں تک پہنچا ہے. صحیح. آگے وہ کہاں جائے گا؟ تو وہ تبدیل ہونے کے بعد ہی جائے گا. تو یہ تبدیلی جس طرح آپ نے کہا ترقی معکوس، الٹی ترقی، اگر تو وہ اوپر سے نیچے کی طرف سفر جاری رکھے ہوئے ہے تو پھر وہ معاذ اللہ نیچے جاتے 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 کہیں جہنم کی گہرائیوں میں نہ گر جائے. اور اگر اس کا سفر اوپر کی طرف جاری ہے تو وہ چلتے 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 ایسی منزل پہ پہنچے گا کہ جنت اس کی منتظر ہوگی. کیا بات. تو ہمیں تبدیل ہونا چاہیے. اور تبدیلی ہو کون سی؟ یہ دونوں ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں کہ تبدیلی وہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والی ہو. کیونکہ تبدیلی کا مقصد یہ ہے کہ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں. ناکام ہونے کے لیے اپنے آپ میں تبدیلی لانا، جی. اگر کوئی کسی کو ہم کہہ بھی دیں کہ یار تم اپنے اندر تبدیلی لاؤ ناکام ہو جاؤ گے، تو وہ ہماری بات پہ کان نہیں دھرے گا. وہ کہے گا یہ کیا بات کر رہے ہو تم، مجھے ناکام کرنے کے لیے اپنے آپ میں تبدیلی لانے کا بول رہے ہو. ہاں، ہم اس کو اگر کامیابی کا وہ رس گلا دکھائیں نا کہ یہ ملے گا اور آپ اپنے اندر چینجنگ لاؤ، تو وہ فوراً کہے گا ہاں یار یہ کامیابی کی منزل اتنی میٹھی اور اتنی جناب ٹیسٹی ہوتی ہے، اس کے لیے میں اپنے اندر تبدیلی لاؤں گا. تو کچھ ایسا ہمیں اس کو منزل بتانی پڑے گی کہ تم اگر تبدیلی لاؤ گے نا اپنے اندر تو پھر تمہیں یہ ملے گا. تو قرآن پاک نے ہماری رہنمائی کی کہ اللہ اور رسول کی اطاعت جس نے کی اس سے فاضہ کا لفظ ہے کہ اسے کامیابی ملی. سبحان. اور پھر کامیابی ملنے کی صورت جو بتائی گئی کہ جو جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیابی کی منزل کو پہنچا. کیا بات ہے جی. یہ ہے وہ کامیابی جس کی طرف ہم نے پہنچنا ہے اور اپنے اندر چینج لانی ہے. جی. اب جو ایک وہ کہ غور و فکر کی جو دعوت ہے کہ اس وقت ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. جی. اگر ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں تو کیا ہمارے اندر، ہمارے کردار کے اندر ہم اپنے رب سے اپنے معاملات دیکھ لیں، ہم مخلوق سے اپنے معاملات دیکھ لیں. رب سے معاملات کیا کہ رب تعالیٰ کے بارے میں عقائد رکھنا، رب تعالیٰ کی عبادت کرنے کے معاملے میں ہم کس سٹیج پہ کھڑے ہیں. جو فرض عبادتیں ہم پر ہیں کیا وہ ہم پورے کر رہے ہیں؟ کیا نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں روزانہ کی؟ کیا ہم سال بھر میں جو 1 مہینے کے لیے روزے ہوتے ہیں وہ رکھ رہے ہیں؟ زکوٰۃ ظاہر ہر ایک پہ فرض نہیں ہوتی، شرائط ہوں گی تو فرض ہوں گی.
اگر ہم پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو کہ ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ خرچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے جہاں خرچ کرنے کا بتایا گیا. اور حج تو ان سے بھی کم لوگوں پر فرض ہوتا ہے, تو جب حج فرض ہوگا تو وہ بھی ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو یہ رب تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق کس طرح کا, یہ غور کر لیں کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. صحیح. اور دوسرا مخلوق کی طرف, جی. کہ مخلوق کے ساتھ ہمارے گھر بار والے ہیں, ہمارے دوست ہیں, ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار ہیں, اور جو ہمارے دوست ہیں, تو ان سب کے ساتھ ہمارا رویہ پولائٹنس والا ہے. جب ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں تو یہ کیا چاہتے ہیں کہ ہماری گفتگو جو اتنی میٹھی اور اتنی سویٹنس والی ہو اور اتنی شاندار اور اتنی اعلیٰ ہو کہ یہ ہماری گفتگو سننے کے لیے پوری توجہ کریں اور ہماری گفتگو سننے کا انتظار کریں. ایسا ہے کہ اسے کہتے ہیں کہ جس کو منہ سے پھول جھڑنا. تو کیا ہماری زبان سے جب الفاظ نکلتے ہیں تو وہ الفاظ کیا پھولوں کی شکل میں ہوتے ہیں, یا الٹ کہ جب ہم گفتگو کریں تو نگران شورا کہتے ہیں کہ بعضوں کی زبان پہ کانٹے لگے ہوتے ہیں. وہ جب وہ منہ کھولتے ہیں کچھ نہ کچھ کانٹے ہی وہاں سے, یعنی کہ جس طرح نا وہ نکل کے سامنے والے کو لگتے ہیں. اور کسی کو اگر پھول کی جگہ صرف کانٹے لگیں تو وہ آپ کی گفتگو سے بھاگے گا یا آپ کی گفتگو کا انتظار کرے گا. تو ہم سٹینڈ کہاں پر کرتے ہیں؟ سب سے پہلا سوال تو یہ ہوگا ہمارے اوپر کہ ہم اپنے آپ کو ججمنٹ کریں کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. اس کے بعد جہاں جانا ہے اس کی رہنمائی شریعت کے اندر موجود ہے, کیونکہ عبادات ہیں, معاملات ہیں. معاملات میں ٹوٹل مخلوقات کے ساتھ جو گفتگو ہے, گفتگو کے آداب تک بتائے گئے, دیکھنے کے آداب تک بتائے گئے, چلنے کے آداب تک بتائے گئے, کھانے کے آداب تک بتائے گئے. اور اگر ہمارا کردار ایسا ہے کہ جب ہم کھانے بیٹھیں تو ہم کوئی ہمارے ایک ساتھ کھانے پہ تیار نہ ہو کہ یار یہ تو سب کچھ لپیٹ کے خود ہی کھا جاتا ہے, دوسرے کو اتنا موقع ہی نہیں دیتا کہ وہ کوئی اچھی بوٹی کھا سکے, کوئی اچھا نوالا اس کے ہاتھ میں بھی آ جائے, اور یا کوئی زردہ, وہ مٹھائی والا زردہ جسے کہتے ہیں, میں تو اس کو مٹھائی والا زردہ کہتا ہوں, پتہ کچھ اور نام بھی ہوگا اس کا. تو وہ جناب وہ جو کچھ ہے اس میں میوہ وغیرہ وہ سب کچھ لپیٹ کے خود کھا جاتا ہے, اور باقی چاول کہتے ہیں تسی کھا لو. یہ کرتا ہے. یا پھر جب وہ گفتگو کرتا ہے تو وہ اپنی سناتا رہتا ہے, دوسرے کی سننے پہ تیار نہیں ہوتا. وہ صرف زبان ہے, کان صرف دیکھنے کو ہیں, کان بنتا نہیں ہے. جی. تو ہم سٹینڈ کہاں کرتے, جانا کہاں ہے؟ جی, یہ سوچنے کی بات ہے. میں آپ کی بات میں ایک چیز ایڈ کروں. جی جی. بعض اوقات بندہ سوچ رہا ہوتا ہے سر کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ ہمارے اندر تو یہ نہیں ہے. اچھا, جیسے بھی آپ نے کھانے کی مثال لی نا. جی جی. تو یہ کبھی آپ شادی کے کسی ایونٹ پر جائیں نا تو وہاں اپنی ویڈیو بنوا لے, یار کسی کو دے دیں بھائی میری ویڈیو بناتے رہنا, اور جس طرح کے کام کرتے ہیں ویسے ہی کریں. مہذب نظر آنے والے اور اچھے نظر آنے والے وہ جب کھانا لے رہے ہوتے ہیں بوفے سے تو وہ بعض اوقات دیکھنے والے ہوتے ہیں, اور یہ سارے جو استاد فرما رہے ہیں یہ معاملات یہ جھلک رہے ہوتے ہیں, سامنے الگ الگ منظر ہوتے ہیں. ایک وہ جسے کہتے ہیں وہ بات بیفور آفٹر. بیفور میں آپ وہ انتظار گاہ کا منظر دے رہے ہیں. صحیح. انتظار گاہ میں جب بیٹھے ہوں گے تو اس میں ہوگا کہ یار یہ تو کردار کی یعنی کہ اعلیٰ اوصاف کی بلندیوں پہ فائز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے زبردست ایٹیکیٹ کے ساتھ, اتنے یعنی پولائٹنس کے ساتھ, اور اتنا مہذب انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان سب کو ایوارڈ دینا چاہیے. یہ ہے بیفور. اور آفٹر کب ہوگا؟ جب کھانے کا اعلان ہو جائے گا. اس کے بعد انہی میں سے آپ جب دیکھ لیں گے, دیکھنا نہیں چاہیے, میں ایک مثال دے رہا ہوں, تو دیکھ لیں گے تو وہی بات ہوگی جو آپ کہہ رہے ہیں نا, پتہ چل جائے گا. میرے منہ سے وہ نکلنے لگا تھا کہ یہ گھوڑا, یہ میدان, وہ میدان طعام جب آتا ہے نا پھر پتہ چلتا ہے کہ گھوڑا کیسا دوڑتا ہے. درست فرمایا. اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے. اور اپنا سیلف انالیسس بھی ضروری ہے, اور یہ ہم خود ہی بہتر انداز میں اگر غیر جانبدار ہو کر کریں تو بہتر انداز میں کر سکتے ہیں. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس آیت کی طرف صاحب نے اشارہ کیا تھا, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ بڑی کامیابی پانے میں جو ہے نا وہ آگے بڑھ جائے گا, بڑی کامیابی پا لے گا. وہ آگے فرمایا دوسری آیت جس کی طرف اشارہ کیا, آیت مبارکہ کیا ہے, فرمایا فمن
زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اگر میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے میرے معاملات کو، انداز کو تبدیل ہونا چاہیے، تو وہ تبدیل ہونے کے بعد وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں جائے گا، یا وہ جنت کی جانب مجھے لے کر کے جائے گا، سو ویل اینڈ گڈ ہے، اس کو ہمیں تبدیل کرنا چاہیے۔ اور اگر یہ مجھے یہاں سے ہٹا کر کہیں اور لے جائے گا تو اس تبدیلی کو، اس جو ہے وہ چینج کو بریک لگانا چاہیے۔ یہ ہمیں نہیں کرنا، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے۔ ایک بات استاد صاحب نے ابتدائی گفتگو میں، یوں سمجھ لیں کہ یہ تمہیدی گفتگو تھی، پروگرام سارا اس پر بیسڈ آن جو ہے وہ ہوگا، اس میں بہت ساری باتیں استاد صاحب نے جو ہے وہ یوں کہیں کہ مختصر طور پر جو ہے وہ بیان کر دی ہیں۔ اسی میں ان کی گفتگو میں ایک بات اور بھی تھی کہ بعض اوقات بندہ جو ہے اپنی جاب کے حوالے سے، اپنے کام کے حوالے سے بھی فکر مند ہوتا ہے کہ اس کو بھی تبدیل ہونا چاہیے۔ میرا ایک خالد بھائی یہ پرسیپشن ہے، یعنی یوں کہہ لیں کہ ایک آبزرویشن ہے، ایک پرسیپشن ہے، یا ایک خیال ہے، آسان لفظ لیں تو پھر میرا ایک خیال ہے کہ ہر جو جاب کرنے والا ہے اور ہر بزنس کرنے والے کو دوسرے کی جاب اور دوسرے کا بزنس یہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کی جو جاب ہے یہ اچھی ہے، اور میں اس بڑی کا جو مشکلات شعبہ میں ہے ہوں۔ میں بڑی مشکلات میں ہوں، یہ جو شعبہ ہے یہ بہت زبردست ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ جامع المدینہ آن لائن میں جو ہے وہ استاد ہیں، حدیث شریف پڑھاتے ہیں، اب میں اس کو جو ہے وہ سوچوں یار آن لائن جامع المدینہ ہے، سبحان اللہ، جو ہے نا وہ کرسی پر بیٹھنا ہے، جناب اے سی جو ہے نا وہ لگا ہوا ہے، اور بندہ جو ہے وہ پڑھا رہا ہے، طالب علم جو ہے وہ آگے آپ پڑھ نے رہا ہے۔ منظر کشی کی کہ جو نہیں بھی پڑھاتا اس کا بھی دل کر رہا ہوگا میں آن لائن میں آ جاؤں۔ سبحان اللہ جی، فیضان آن لائن اکیڈمی زبردست ماشاء شعبہ ہے ہمارا ماشاء اللہ۔ الحمدللہ۔ تو یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری طرف یار یہ ہے تو یہ بھی کام کرنا ہے، تو وہ بھی کام کرنا ہے، اتنی میری جاب کے اندر یہ چیزیں سب جو ہے وہ ایڈ ہے۔ موضوع بھی کس نے سوچنا ہے میں نے، اور جو ہے وہ پیکیجز بھی اگر دینے ہیں تو وہ بھی کون دے گا، وہ بھی میں دوں گا۔ یہ کام کرنا ہے کس نے کرنا ہے، یہ بھی میں نے کرنا ہے۔ یہ کون کرے گا، یہ بھی میں کروں گا۔ اس پر مشورہ کس سے ہوگا، اس پر بھی میں نے جو ہے وہ غور فکر کرنا ہے۔ اور خالد بھائی تو آپ دیکھیں پڑھانا ہے، پڑھا ہوا ہے، محنت سے پڑھا ہوا ہے، تیاری بھی کی ہوئی ہے، بس وہ بندہ اس کو جو ہے لے کے چل رہا ہے، کیا موج لگی ہوئی ہے۔ یعنی میں اس کو، یعنی ہم دونوں اس کے اوپر اس کو لے کے جو ہے نا وہ ایک بات کا میں کر رہا ہوں۔ تو دوسرے کا جو معاملہ ہے وہ بزنس ہے، کاروبار ہے، ساڈے تے پیڑا حال تے بانکے دیہڑے پتر پہ ہے جی، اور ادھر دیکھیں آپ کا وہ بہت مشہور ہے، پیڑا حال تے بانکے، اللہ رحم اس کی وضاحت بھی تو کر دیں اردو مطلب کیا ہے؟ حالات جو ہے نا وہ بڑے خراب ہیں، اور اللہ بڑی صورتحال جو ہے نا یہ نگفتہ بے ہے، جی جی اور بڑے خراب حالات ہیں۔ جی جی۔ آسان لفظ اس میں یہی بنے گا جی۔ تو اب اور ادھر دیکھیں یہ ترقی ہو رہی ہے، کیا خیال فرماتے ہیں آپ کہ یہ جو سوچ ہے یہ بندے کے دل میں آتی ہے، نہیں آتی ہے، کتنی ویلڈ ہے، کتنی ویلڈ نہیں ہے؟ آپ کا اس پر کیا سٹانس ہے؟ اصل میں یہ سوچ بندے کی، سامنے والے کی احساس کمتری پہ دلالت کرتی ہے۔ مرحبا۔ اس بندے کے اندر احساس کمتری ہے کہ وہ دوسروں کو جو ہے نا وہ ہمیشہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کا کام جو ہے نا وہ ایزی ہے، یہ کام جو کر رہے ہیں بڑی موج میں ہے۔ حالانکہ جب آپ کوئی بھی کام کرنے جائیں گے اس کام میں کچھ نہ کچھ جو ہے مشکلات ہوتی ہیں، ہر ایک کی اپنے اعتبار سے ہوتی ہے۔ جو آپ کر رہے ہیں اس میں اگر مشکلات ہیں تو سامنے والے کی بھی مشکلات ہیں، لیکن جب آپ وہ جائیں گے نا دوسروں کا جو ہے نا وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ آسان اور میرا بڑا مشکل ہے، لیکن جب آپ اس کی ساری مثال ایک ڈیٹیل میں جائیں گے تو لگے گا کہ یار نہیں میں ہی آسان۔ جیسے ہم مثال، میں بیمار ہوں، مثال دے رہا ہوں، تو مجھے لگے گا یار میں بیمار ہوں، یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، تو ایسے بندے کو تھوڑا ایک ہاسپٹل کا چکر لگوا کے لے آئیں، وہاں جب جو ہے نا وہ بیماروں کی حالت وہاں دیکھے گا، بیڈ پہ تڑپتے ہوئے لوگوں کو وہاں پہ دیکھے گا، تو پھر اس کو ہوگا احساس کہ نہیں میں جو ہے وہ ٹھیک ہوں، میری تو بیماری کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یوں احساس کمتری کبھی بھی اپنے اندر نہ لائیں، بلکہ یہ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی، کہ میں اپنے کو مزید بہتر کیسے کر سکتا ہوں، اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے اپنے اسی معاملے کو میں اللہ رسول کی رضا کی خاطر، میں اپنے بال بچوں کے لیے ایک شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، مرحبا۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بالکل جو ہے وہ ایک بے بس پیدا نہیں کیا، اور بالکل بے مہار بھی پیدا نہیں کیا۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں ہم
تبدیلی نہیں کر سکتے، جن میں ہم چینج نہیں لا سکتے. جو اللہ تعالیٰ نے جیسے پیدا کر دیا ہم اس کو ویسے ہی رکھیں گے. جیسے مثال کے طور پہ ہمارے اعضاء ہیں، آپ کو کہے کہ بندہ میں بھی اپنی آنکھیں ان کو دے دوں، یہ نبینہ ایک پھر رہا ہے، چلو میرے پاس 2 ہیں ایک ان کو دے دوں، تو یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. یعنی بہت ساری چیزوں کو ہم نہیں بدل سکتے، لیکن جن کو ہم بدل سکتے ہیں وہ ہمارا کریکٹر ہے، وہ ہمارے اخلاق ہیں، وہ ہمارا رزق کمانے کے ذرائع ہیں. لیکن اس میں بھی احادیث مبارکہ میں اس طرح کی توضیحات موجود ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ایک جگہ سے رزق حلال دے رہا ہے تو اس کو چھوڑ کے دوسری طرف جو ہے موو نہ کریں جب تک کہ آپ دوسری جگہ سے آپ کے رزق کے آنے کے اسباب نہ بن جائیں. یعنی ایک جاب لگی ہوئی، چلو یار میں جاب چھوڑو پر یہ کاروبار کر رہے ہیں، یہ بڑا اچھا کر رہے ہیں تو میں جاب چھوڑ کے کاروبار کرتا ہوں. اب وہ جاب سے بھی گیا اور کاروبار بھی نہ چلا تو پھر جو ہے نا وہ معاذ اللہ بعض اوقات اتنے جو ہے نا وہ ایک ذہنی طور پہ پریشان ہو جاتے ہیں، خودکشیوں کی طرف بعض اوقات چلے جاتے ہیں. اور تو اس لیے جو ہے نا وہ جو لگا کاروبار کو اتنی جلدی نہیں چھوڑنا چاہیے، اس پہ جو ہے نا وہ کسی اچھے بندوں سے مشورہ کرنے کے بعد. تو بہرحال میں جو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں میں ہمیں اختیار دیا، ہم بدل سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی ایک پازیٹیو انداز سے. لیکن بعض چیزوں میں ہمیں اختیار نہیں دیا گیا تو وہاں ہمیں کوشش بھی نہیں کرنی ہوگی جن کو اختیار نہیں ہے. تو انسان کو جو کل بروز قیامت ایک پوچھ گچھ کا جو معاملہ ہونا ہے وہ بھی اسی لیے ہونا ہے کہ ہمیں اختیار دیا ہوا ہے کہ ہم اس کو بدل سکتے ہیں. بعض لوگوں کو اصل میں یہ بھی ایک سوچ ہوتی ہے کہ یار جو ہونا ہے وہ ہو کے ہی رہنا ہے، کیا کریں ابھی. یعنی وہ ایک جان بوجھ کے جو ہے نا وہ میسنے سے بن کے وہ حالات کے اوپر اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میں تھوڑی کوشش کروں گا. یہ جو مجھے کامیاب لوگ نظر آگے آ رہے ہیں انہوں نے کوشش کی ہے، انہوں نے محنت کی ہے. ایسا نہیں کہ ایک دم سے لا کے ان کو کرسی پہ بٹھا دیا گیا ہے، ایک دم سے لا کے سلمان کو جو ہے وہ مطلب جو ہے نا یہاں ہوسٹ بنا دیا گیا. ایسا نہیں ہے، ایک بڑی ایک پیچھے سٹرگل ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، ایک پڑھائی ہے، ایک سارا. اس طرح ہر شخص کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے سے بڑے اگر کامیاب کو دیکھ کے اپنے اندر جو احساس کمتری نہ لائے بلکہ اپنے کو بدلنے کی کوشش کرے. اور جو ہارڈ شپس ہیں نا ان پر بھی نظر رکھے. آپ کسی کے پاس کار دیکھ رہے ہیں، بڑی چمکتی ہوئی، بڑی چمچماتی ہوئی کار ہے کسی کے پاس، واہ بھائی واہ کیا بات ہے. اپنا تو موٹر سائیکل بھی دیکھیں، پھٹ پھٹی ٹائپ مطلب موٹر سائیکل ہے ہمارا، اور فلاں کی دیکھیں کیا کار ہے. حضور وہ کار 30 لاکھ روپیہ دے کے وہ چمچماتی ہوئی کار آئی ہے، ہمیں چٹکی بجا کے 70,000 روپیہ یا لاکھ روپیہ دے کے نہیں آ گئی. کار تو دیکھ رہے ہیں، چمک تو دیکھ رہے ہیں، ساتھ میں 30 لاکھ روپیہ بھی دیکھیں ذرا. اور وہیکلز کی جو پرائز ہے یہ بھی بڑھی رہی ہے، ہر چیز کے ساتھ ساتھ سب کچھ ہی بڑھ رہا ہے. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے، اللہ کرے ہماری نیکیاں بڑھنے لگ جائیں اور بیڑا ہمارا پار ہو، اور ہمارے اخلاق اور ہمارے اوصاف جو یہ موڈیفائی ہو کر اچھے جو ہے وہ بن جائیں اللہ کی رحمت سے. تو ہماری حالات جو ہے معاملات یہ بھی انشاءاللہ بہتر ہوتے چلے جائیں گے. اللہ مہربان ہے، اللہ پاک سے بندہ لو لگا کے رکھے، اس کی اطاعت بھی کرے، اس کی فرما برداری بھی کرے. اور بہرحال جو بات تھی میں اس پر آؤں کہ ہم صرف گاڑی دیکھ رہے ہیں، اس گاڑی کے پیچھے اس نے پیسے بھرے ہیں وہ نہیں دیکھ رہے. بعض اوقات ہم کسی کا اس کا مقام دیکھ رہے ہیں یا اس کی جو سہولت والا پہلو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس سہولت تک پہنچنے میں اور اس کو سسٹین رکھنے میں اس کی کیا ایفرٹ ہے اس کو نہیں دیکھ رہے. اس کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار بھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حال میں کیا کریں؟ شکر ادا کریں. جو ہمارا حال ابھی ہے اس سے برا بھی ہو سکتا ہے، اتنا برا نہیں ہے جو اس سے بھی برا ہو سکتا ہے. اس پر تو بندہ اللہ کا جو ہے وہ شکر کا کلمہ پڑھنا چاہیے. اللہ تیری مہربانی سے نے ہمیں بچا کے رکھا ہوا ہے. کسی کے بچے کو بخار ہے تو لوگوں کے بچوں کو نمونیا بھی ہے. جن کے بچوں کو نمونیا ہے ان کے وہ غور کریں ڈبل نمونیا بھی ہوتا ہے. مجھے وہ منظر بھولتا نہیں ہے. میں نے ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں بچوں کے وارڈ کے اندر ایک بچے کو میں نے دیکھا، خالد بھائی ویسی کیفیت میں نے بچہ نہیں کوئی دیکھا ابھی تک، تو نہیں کوئی دیکھا. اور میں بھی اپنے بچے کو ہی لے کر گیا ہوا تھا. یہ ابھی کی بات نہیں ہے، پرانی بات ہے. وضاحت دینا بھی ضروری ہے نا. گھر والے بھی، ماں بھی میری پروگرام دیکھتی ہیں، وہ بھی بعض وقت پریشان بھی ہو جاتی ہیں، ساری چیزیں وہ بھی دیکھنی ہوتی ہیں. بہرحال یہ پرانی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو. میں بھی ہاسپٹل لے کر گیا تھا اور ایمرجنسی میں ہی لے کر گیا ہوا تھا اسے، لیکن اس بچے کو دیکھ کے میں پیچھے ہو گیا. میں نے کہا اس بچے کو آگے کریں. کیوں تھی؟ لائن تھی، ٹوکن تھا، جو بھی تھا. میں نے کہا ان کا پہلے کریں. وہ بچہ میں نے دیکھا
اگر کسی کا بچہ بیمار ہے تو وہ یہ سوچے گی اس سے اور بھی ہو سکتا ہے. یہ اپنے آپ کو ایک تسلی اور ڈھارس دینے والی بات ہے. آپ بچہ بھاگتا ہوا ہنستا کھیلتا ہوا کسی کا دیکھ کے آپ اپنا دل جلا رہے ہیں, اور اگر میرا بچہ بیمار ہے اور اس کو دیکھ کر کے جو ہے وہ اپنا حال خراب کر رہے ہیں, احساس کمتری میں جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں بھائی؟ اللہ کی قضا پر اس کے فیصلے پر راضی رہے. کچھ کام ہمارے کرنے کے ہیں جو ہم نے کرنے ہیں, اور اللہ کی قضا پر اس کے فیصلے پر راضی بھی رہنا ہے, اور سلو بھی لگانی ہے, دعا بھی کرتے رہے, اللہ مہربان ہے, وہ کرم فرمائے گا, اس کو بدلے گا. احساس کمتری کا شکار اپنے آپ کو نہ کریں. تو بہرحال جو ایک بات تھی اس میں وہ یہ بھی تھی کہ جو بھی معاملات ہیں, جیسے بھی حالات ہیں, اس سے مزید خراب بھی ہو سکتے ہیں. تو بندہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ ہمارے وہ ورسٹ حالات جو ہے وہ تو نہیں ہے. لوگوں کے بچے آکسیجن پہ ہیں, سانس نہیں لے سکتے, ہمارا بچہ سانس تو لے رہا, اللہ کا شکر ادا کرے. تو بہرحال احساس کمتری کا شکار یہ ہمیں ہرگز نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال بات چلتے چلتے مختلف زاویوں سے گھومتے گھومتے مختلف جہاد پر جا رہی ہے. تو یہ اپنے اندر جو احساس کمتری والی کیفیت ہے نا, اس کو بھی بدلنے. اور یہ کیسے بدلی جائے گی کہ جب نیچے والے کو دیکھیں گے تو بدلی جائے گی. اس کو بھی بدلنا ہے نا. وہ احساس کمتری کا شکار ہے, اس کو بھی کیا کریں, بدلیں اس کو. نہ احساس برتری ہو نہ احساس کمتری ہو, بندہ ایک نارمل انداز میں جو ہے وہ آگے بڑھتا جائے. اس طرف بندہ آئے خالد بھائی. سبحان اللہ. رب العالمین جل وعلا کی عطاؤں کو سوچے اور دیکھیں کہ بندہ نا اپنی تبدیلی میں سلمان بھائی ایک محدود ہی کردار ادا کر سکتا ہے. ایفرٹ کرنا اس کے بس میں ہے, مقام پانا اس کے بس میں نہیں ہے. مقام دلانا یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی عطا ہے, وہ جسے عطا فرما دے. اور جس کو مقام مل گیا نا وہ بھی یہ نہ سمجھے کہ میری ایفرٹ ہی تھی جو ٹھکانے لگ گئی کہ مجھے مقام مل گیا. کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آزمائش کے لیے بھی دی جاتی ہیں. اگر اس کی پہچان ہے تو پھر مرد میدان بن کے یوں سامنے آئے, ورنہ اگر اس کی پہچان نہیں ہے تو ہر بات میں اپنے آپ کو ہی ثابت کرنے کی کوشش میں نہ لگا رہے. رب العالمین نے فضل فرمایا ہوتا ہے سلمان, ہم سے لاکھوں اچھے ہیں لیکن وہ اس اسٹیٹس پر نہیں ہوں گے جس پر ہم ہیں. اور شاید اسی بات کو ورز کر کے دیکھ لیا جائے کہ بہت سے برے ہوں گے لیکن وہ اچھی کنڈیشن میں ہوں گے. تو ان چیزوں کو نہ دیکھا جائے, اصل دیکھا جائے کہ رب العالمین کی فرما برداری میری زندگی میں ہے کہ نہیں ہے. بندہ اس کی طرف آ جائے اور رب العالمین جل وعلا نے جیسا فرمایا ہے کوشش کرے کہ اپنی زندگی کو ویسا ڈھال لے. رب العالمین جل وعلا کے احکامات پر لگا رہے. آپ یہ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہدایت سے صرف اس لیے رہ گئے کہ ان کے دل میں یہ وسوسے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے پاس غریبوں کو بٹھاتے ہیں, ہم تو غریب نہیں ہیں, ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, ہم تو ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. وہ جو ظاہری طور پہ حاصل تھا اس کو سمجھا کہ یہ ہمارے لیے زیادہ اہم ہے, حالانکہ وقت نے ثابت کیا کہ ہدایت ان کے لیے زیادہ اہم تھی, لیکن اس پر انہوں نے ترجیح نہیں دی, اس بات پر کان نہیں دھرے اور کہا کہ ان کو اٹھائیں گے تو ہم بیٹھیں گے. اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا آپ ان کو نہیں اٹھائیے گا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. یہ جو آپ کی بارگاہ میں غریب اور مفلوق الحال افراد بیٹھے ہیں, آپ ان پر راضی رہیے اور ان سے اپنی نگاہوں کو نہ پھیریے کہ یہ اللہ رب العالمین کی رضا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جن کو چاہتا ہے آپ ان کے چاہنے والے ہو جائیں, رب العالمین آپ کو آسودگی عطا فرمائے گا. سلمان بھائی آسودگی بڑی شے ہے. یہ یوں سمجھیں کہ کسی خاص حالت کی محتاج نہیں ہے, یہ دل کو اطمینان دیتی ہے. وہ دل کو اطمینان بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ ایک ہاتھ سے معذور ہوگا, ایک پاؤں سے معذور ہوگا, لیکن دل اس کا مطمئن ہوگا نا تو اس کے چہرے پہ طمانینت نظر آئے گی, سکون نظر آئے گا. لیکن ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سونے کے چمچے ہاتھ میں ہوتے ہیں لیکن دل میں سکون نہیں ہوتا, سمجھ نہیں آتا کہ کرنا کیا ہے ان سونے کے چمچوں کا. پھر ایسی زندگی کی طرف بندے نے کہاں جانا ہے؟ جس حال میں بھی رہیں رب العالمین جل وعلا کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں, اور اپنے امور کرنے کے بعد وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ والی کیفیت پر آ جائے کہ میں اپنے معاملات رب العالمین جل وعلا کے سپرد کرتا ہوں. ان اللہ بصیر بالعباد. رب العالمین جل وعلا یہ اپنے بندوں کو ملاحظہ فرما رہا ہے, تو اس کی طرف آئیں گے, اس کی بارگاہ میں لو لگائیں گے اور پھر یوں کام کرتے چلے جائیں گے تو ہوگا یہ کہ آپ کو بھی نفسیاتی طور پر ایک تسلی رہے گی کہ یار جو میرے بس میں تھا نا وہ میں نے کر دیا, باقی جو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے بہتر ہوگا وہ کر دے گا. فرمایا بھی تو یہی گیا نا, واللہ یعلم وانتم لا تعلمون.
جی۔ تمہیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے وہ تمہارے لیے اچھی ہے نہیں، جی۔ تمہیں کوئی چیز بری لگتی ہے وہ تمہارے لیے بری نہیں ہے، وہ اچھی ہے، مجھے ابھی نہیں مل رہا، ہو سکتا ہے آپ کو ملنا ابھی آپ کے لیے آزمائش کا باعث ہو۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے جی۔ سلمان بھائی، آپ لوگ چیک لے کے جاتے ہیں بینک پہ اور باہر آتے ہیں تو پتہ لگتا ہے یار وہ چیک کیش نہیں ہو پایا، کوئی بھی ایلیگیشن لگا، کوئی بھی پرابلم ہوئی، اکاؤنٹ میں پیسے ہی نہیں تھے جس نے چیک دیا تھا، اب کیا ہوا جی؟ باہر تو آ گئے، اب یہ باہر نکلا ہے اور کسی نے اس کو تاڑا ہوا ہے کہ یہ بینک سے نکلے گا تو اس کا مطلب ہے چیک لے کر گیا ہے تو اماؤنٹ لے کر نکلے گا، اس کے پیچھے گاڑی لگا دی گئی اور پتہ چلا کہ اس کو چیک ہی کیش نہیں ہوا۔ اب ذرا غور کریں، بندہ اس وقت غور کر رہا ہوگا یار اتنی محنت سے اتنا ٹائم نکال کے یہ کر کے وہ کر کے اتنے جتن کر کے میں آیا اور یہاں بینک والوں نے دیکھو یوں کر دیا، یہ ادارے والوں نے یوں ڈرامے بازی کر دی، ایسا کر دیا، یہ کیفیت۔ اور جس وقت اس کو روڈ پر آنے کے بعد ڈاکوؤں نے پکڑا، اس کے بعد کی کیفیت، دونوں چیزیں بتا، اللہ کا شکر ہے، حالانکہ وہاں اتنے بے صبری کا مظاہرے کر کے آیا ہے، یہاں پر جب بچے گا نا تو کہے گا شکر ہے تھا نہیں کچھ، شکر ہے کیش نہیں ہوا تھا۔ تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہماری زندگی کے مختلف مواقع پر ہوتی ہیں ہمارے ساتھ، ہم بچا لیے جاتے ہیں، ہم رحم کر دیے جاتے ہیں، ہمیں غفلتوں پر سزائیں نہیں دی جاتی، ہمیں فوری پکڑا نہیں جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور لو اسی کی طرف لگا کے رکھیں۔ مرحبا۔ کامیابی اسی نے دینی ہے، منزل تک اس نے ہی پہنچانا ہے، منزل کے جتنے مشکل راستے ہیں سب آسان اسی نے کرنے ہیں۔ جب وہ چاہے گا کہ تم کسی مقام پر پہنچ جاؤ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 3 آیتوں پر بہت زیادہ غور کیا اور یہ 3 آیتیں مجھے مشکل مواقع پر بہت ساتھ رہیں، جس میں سے ایک یہ ہے، فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ اگر تجھے کوئی مشکل پہنچے تو اس مشکل سے بچانے والا کوئی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، اور اگر تجھے کوئی فضل پہنچے تو اس فضل کو بھی تجھ سے جدا کوئی نہیں کر سکتا اللہ رب العالمین جل وعلا کے علاوہ۔ تو جب اللہ ہی میرا کارساز ہے اور اللہ ہی کی عطا سے سبھی ہو رہا ہے تو فرماتے ہیں کہ میں کیوں نہ اپنے مالک و مولا سے لو لگاؤں۔ یہ سننے کے بعد فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور یہ پڑھنے کے بعد پھر میں نے سمجھ لیا کہ میرے سارے کام اللہ ہی کے سپرد ہیں، وہ چاہے گا تو سب کچھ ملتا چلا جائے گا۔ یہی آیات، یہی قرآن ہمیں اتنی موٹیویشن دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کیسے بھی حالت میں ہونا سلمان بھائی، اسٹرگل کر رہے ہیں، کامیابی نہیں مل رہی، آپ قرآن کریم پڑھیں، آپ کو اس کا حل ملے گا، اس کی لاجک ملے گی کہ کیوں نہیں مل رہی۔ کبھی آپ بغیر اسٹرگل کے کوئی مقام پا لیتے ہیں، یار یہ مل گیا، تو پھر آپ پڑھیں داستانیں لوگوں کی، انہیں قرآن کریم نے بڑے واقعات بیان کیے ہیں، اور جو لوگ صرف یہ کہتے تھے نا کہ قرآن میں ہے کیا، صرف واقعات تو ہیں، نصیحتیں تو ہیں، یہ تو ہم فلاں سے بھی سن لیں گے، فلاں سے بھی سن لیں گے۔ نزول قرآن کے زمانے میں یہ اعتراض قرآن پر بہت زیادہ ہوا، تو رب العالمین جل وعلا نے ان کو ارشاد فرمایا کہ یہ کہتے ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین، بس یہ پچھلوں کی قصے ہیں، یہ پچھلوں کی صرف قصے ہی نہیں، یہ کتاب ہدایت ہے اور ساری زندگی کے لیے رہنمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک تفسیر میں یہ جملہ پڑھا سلمان بھائی اور یوں سمجھے کہ مدینہ مدینہ ہو گیا، دل باغ باغ ہو گیا۔ آیت کریمہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، ایک عام اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ وہاں پر اس کی ایک تفسیر یہ بیان کی گئی کہ یہی ہے وہ کتاب، یہی وہ کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، فرمایا یہی وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب جو فرمایا گیا، کیونکہ یہود و نصارہ سے نا ان کی کتابوں میں یہ وعدہ دیا ہوا تھا کہ ایک کتاب ایسی ہوگی جو ایک عظیم انقلاب کے باعث ہوگی، جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ اللہ رب العالمین اپنے آخری نبی پر نازل فرمائے گا۔ اب جب یہ الفاظ ارشاد ہوئے نا کہ ذالک الکتاب، یہی وہ کتاب ہے جس کی تم سے پیچھے بشارتیں دی گئی تھی، جو کہا گیا تھا کہ وہ کتاب رہنما ہوگی، تو اب وہ کتاب آ گئی ہے، اب اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کتاب صرف کیونکہ ساری لوگوں کے لیے رہنما ہوگی، تو یہ کتاب صرف پچھلوں کے واقعات بیان کرنے والی نہیں ہے، یہ موجودہ لوگوں کے لیے آئندہ زندگی کی ترقی کے اسباب بیان کرنے والی کتاب ہے۔ اب ذرا ہم غور کر لیں کہ اس کتاب سے بھی
ہمارا کوئی تعلق، کوئی رابطہ، کوئی واسطہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر اپنے حال پر بیٹھ کر ہم نے رونا ہے، اور مستقبل میں جا کر اس ماضی پر بھی رونا ہے اور اس حال پر بھی رونا ہی ہوگا۔ تو چاہیے یہ کہ بہتر بنانا ہے اگر اپنے مستقبل کو، تو آج حال میں قرآن کو تھام لیں، اس کی عظمت کو دیکھیں، اس کے فرمان، اس کے احکام پر عمل کریں۔ یہ جو موٹیویشن دے گا نا، وہ موٹیویشن یہ بتاتی ہے کہ جب بندہ بالکل بے آسرا ہو جاتا ہے اور رب العالمین جل وعلا اس پر فضل فرمانا چاہتا ہے، تو اس کو مشکل کے ایسے اندھیروں سے بھی نکال لیتا ہے جہاں پہنچنے کے بعد بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ اب میں نہیں نکل پاؤں گا۔ رب العالمین جل وعلا چاہے بندہ مچھلی کے پیٹ میں ہو، اس کے لیے اندھیرے چاک کرتا ہے اور اجالے لے آتا ہے، چاہے وہ نار نمرود میں ہو، لیکن رب العالمین جل وعلا اس نار کو گلزار کرتا ہے، اپنے بندے کو بچا لیتا ہے، چاہے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں بندہ ہو اور اس کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، رب العالمین جل وعلا ایسا غلبہ، ایسا عروج عطا فرماتا ہے کہ سوشل بائیکاٹ کرنے والے ان کے رحم و کرم کے محتاج ہو جاتے ہیں کہ یہ نظر کریں گے تو اب ہمیں غلہ ملے گا، یہ نظر کریں گے تو ہماری جان بخشی ہوگی۔ رب العالمین جل وعلا عروج عطا فرماتا ہے، اور وہ عروج باقی اور قائم رہنے والا تب ہوتا ہے جب اس سے لو لگائی جائے اور لو لگا کر ہی رکھی جائے۔ مرحبا، بڑی پیاری بات کہی۔ اب سر میں ایک بات پر جو ہے وہ غور کر رہا ہوں، انسان کی کیفیات ہیں، مختلف حالات ہیں، تو بندہ کیا کرے کہ ان کو مطلب بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی اب جو ہے بیٹھا رہے، اب یہ حالات جو مشکل بنے ہوئے ہیں ان کا کیا مقابلہ کرے، یا ان کو کیسے جو ہے وہ بندہ دور کر سکتا ہے، اور ان مشکل حالات سے نکلنے کے لیے جو ہے وہ کیا کیا جا سکتا ہے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ باقی ہاں یہ میں سوچ رہا تھا کہ کہیں کوئی سمجھنے والے یہ نہ سمجھ لیں کہ ہمیں اسٹرگل سے روکا جا رہا ہے جی، کہ آپ اسٹرگل نہیں کریں بالکل۔ تو جب آپ مشکل میں آ جاتے ہیں نا، تو جب کوئی دریا میں یا نہر بڑی کوئی ہو اس میں گر جاتا ہے نا، تو وہ ہاتھ پاؤں جتنے مار سکتا ہے وہ مارتا ہے۔ یہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے اتنا ہی ڈوبتا جاتا ہے۔ یہ بھی میں نے ایک اللہ بات جو ہے نا وہ بتانے والے بتاتے ہیں کہ جتنے اچھا ہاں جی پیر نہ مارے، نہیں، ہاتھ پیر مطلب اس کا ایک طریقہ ہے۔ اچھا اچھا ہمارے خالد بھائی ایک آدمی تھا، وہ پانی کے اوپر تیرتا تھا، پانی پہ ہی تیریں گے۔ اللہ اکبر، مطلب ایک اوپر نہیں مطلب تیراکی جیسے کرتے ہیں نا، ایک تو وہ ہے، اور ایک وہ ہے کہ وہ مطلب اس کے پاس کوئی ٹیکنیک تھی، اور وہ بالکل لیٹتا تھا پانی کے اوپر، اور پانی کے اوپر وہ تیرتا تھا، وہ مطلب نیچے یعنی ڈوبتا نہیں تھا وہ، صحیح، ٹھیک، اور ہاتھ پاؤں بھی نہیں چلاتا تھا۔ ٹھیک، اچھا، الٹے ہاتھ پاؤں اگر چلائے گا تو پیچھے آئے گا، پھر اور ڈوبتا جائے گا، اور ڈوبتا جائے گا۔ یہ بھی یعنی میرے اوپر ایک گزرا، مجھے کسی نے دھکا دے دیا خالد بھائی ایک دفعہ، اللہ اللہ، اور وہ پانی کافی کیا تھا، گہرا تھا۔ وہ اللہ کی مہربانی ہی ہوئی کہ میں جو ہے نا وہ پانی چونکہ وہ چل رہا تھا، نہر تھی وہ، تو وہ میں جو ہے وہ آگے نکل گیا اور بچ گیا، ورنہ جو گوتے کھائے میں نے اس دن، اللہ کی پناہ ہے، اللہ رحمت فرمایا۔ تو یوں مجھے تھوڑا وہ تصور بھی آ رہا کہ جس سے آپ الٹے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ مار رہے ہیں تو بندہ بعض کا اور بھی ڈوبتا یعنی اناڑی بندہ اگر ہاتھ پیر مارے گا تو وہ ڈوبنے کی طرف جائے گا، اور ایسی جو بات ہے، تیراک ہے وہ ہاتھ پیر مارے گا تو وہ وہ تر جائے گا، ایسا ہی چلے بہرحال تو وہ یہ کہ ہاتھ پاؤں مارنا ایک محاورہ بھی ہے، درست محاورہ بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ کوشش کرے مشکلات کے اندر۔ تو باقی وہ تو آپ نے ٹپ دے ہی دیا، لیکن وہ ٹپس جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے سائڈ ٹپس کے ساتھ مل کے مکمل ہوتے ہیں صحیح۔ کہ اگر وہ ہاتھ پاؤں بالکل ہی نہیں مارے گا، جس طرح خالد بھائی نے کہا کہ وہ اگر ہاتھ پاؤں نہیں مارے گا تو ہو سکتا ہے وہ ڈوب ہی جائے، بغیر ہاتھ پاؤں مارے ڈوب گیا بیچارہ۔ لوگ کہیں گے یار کچھ تو ہاتھ پاؤں ہی لاتا، ہمیں تو پتہ لگتا ہے کہ ڈوب رہا ہے، ہم تو سمجھے تھے شاید یہ وہی تیراکی کا مظاہرہ کر رہا ہے جس کو آپ نے دیکھا تھا کہ الٹا لیٹ کے وہ تیرتا رہتا تھا۔ بہرحال تو مشکلات سے نکلنے کے لیے اسٹرگل کرنا، کوئی اندھیرا ہو جائے نا ایک دم، جی، بجلی چلی جائے اور بالکل اندھیرا گھوپ ہو جائے، تو کوشش کرتا ہے انسان کہ ایسی جگہ پر پہنچ جائے کہ جہاں روشنی ہو، یا اس کو پتہ ہے کہ فلاں جگہ پر یہ ایمرجنسی کا بٹن ہے لائٹ کا، یا فلاں جگہ موبائل رکھا ہے اس کی لائٹ میں چلا لوں گا، یا پرانے زمانے میں جیسے موم بتی یا لالٹین، ابھی بھی موم بتیوں کا دور تو لالٹین بھی ابھی پچھلے دنوں واپس آیا تھا، لالٹین کا دور بھی ہو سکتا ہے واپس آ جائے۔ تو بہرحال تو وہ یہ کہ مثالیں ہم نے دیں یہ تو فار ایور ہوتی ہیں، گاؤں وغیرہ دور دراز پہاڑ ہیں وہاں پہ بھی تو موم بتیاں چلتی ہیں نا، ہاں جی،
تو شہروں میں بھی چل جائیں گی تو کون سا ایسے کوئی اچھمبے اور یا حیرانی کی بات ہے. بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کوشش، محفوظ سے بچائے. اللہ اکبر. تو بندہ کوشش سلمان بھائی ضرور کرتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں نا کسی شخص کو یا خود ہم کسی ایسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو اس مصیبت سے نکلنے کے لیے اپنی جو بہترین ایفرٹ ہوتی ہے نا تو ہم کرتے ضرور ہیں. تو اب جو بھی آپ جس حالت میں ہیں تو دنیا میں جتنا رہنا نا اتنی اسٹرگل تو کرنی ہوگی، اور جتنا آخرت میں رہنا اتنی اسٹرگل بھی ضروری ہے. تو یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا پیارا نصیحت ارشاد فرمایا کہ جتنا آپ نے دنیا میں رہنا نا اتنا دنیا کے لیے کوشش کرو، اور جتنا آخرت میں رہنا اتنا آخرت کے لیے کوشش کرو. لیکن ہمارے یہاں اگر دنیا میں بالفرض یہ جی بھی جاتا ہے 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال 110 سال 115 سال 120 سال، یہ حیران کن خبر ہوتی ہے 120 سال کی عمر میں انتقال ہوا، تو کتنا جی لے گا؟ لیکن یہ کوشش ایسی کرتا ہے جیسے اس کو ہزاروں برس رہنا ہے یا کبھی مرنا ہی نہیں. تو جب یہ اس ایکسٹریم کی طرف بڑھتا ہے نا، اس یعنی کہ سمجھ لو کہ وہ جو جتنا ضرورت تھی اس سے آگے بڑھ کے سوچتا ہے تب پریشان ہوتا ہے. مقصد یہ ہے کہ جتنا آپ کی زندگی ہے آپ نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی. ہم ذمہ داریوں سے بڑھ کر بہت کچھ سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے جو نارملی جو اخراجات ہیں وہ اگر 50,000 ماہانہ میں پورے ہو جاتے ہیں تو ہمیں 2 لاکھ کمانے کی فکر بڑی ہوتی ہے. تو یہی فکر اگر 50,000 کمانے کی ہو تو کم ہوگی اور اپنی جان پہ کم لیں گے. اچھا ہے بھی یہ دنیا، تو دنیا کی نعمتیں بہرحال یہیں رہ جانی ہیں اور جانا ہم نے آخرت میں ہے. ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ان کا بھائی آیا اور آگے کہنے لگا کہ جناب یہ کوشش کرتے ہیں کچھ ہوتا نہیں، تو آخرت کا کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ جو دنیا میں تم نے سوچا تھا اس کے لیے کوشش بھی کی، وہ تمہیں مل گیا؟ انہوں نے کہا سارا تو نہیں ملا. انہوں نے کہا جس کے لیے تم نے سوچا اور کوشش بھی کی وہ تمہیں ملا نہیں، اور آخرت جس کا تم نے سوچا نہیں اور کوشش بھی نہیں کی وہ سارے کا سارا تمہیں کیسے مل جائے گا؟ یہ صرف سوچ کے ہمیں ڈائریکشن جو ہے نا وہ درست کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری سلمان بھی آدھی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. ایک بزرگ رحمۃ اللہ کسی کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ یار کوئی متوکل دکھاؤ. انہوں نے کہا آؤ میں توکل والا تمہیں بہت زبردست متوکل ہے نا ان کے پاس لے کے چلتا ہوں. وہ گئے. اب وہ جو بزرگ تھے وہ ان کے ساتھ ان کے بچوں کو کیا سمجھا رہے کہ پیارے بچوں آج ہی کے دن تو صبر کرنا ہے، اللہ راضی کیا ہے، آج اگر ہمیں کھانے کو نہیں ملا کل ہمارا رب ہمیں دے گا. تو یہ رب تعالیٰ پہ بھروسہ کرنے کی تعلیم اولاد کو دے رہا ہے. ہم اولاد کے ساتھ بہت کچھ شیئر کرتے ہیں، یہ میں بہت سمجھتا ہوں کہ کم ہمارے ہاں یہ ڈسکس ہوتا ہے کہ ہم اولاد کے سامنے موت کی بات نہیں کریں گے، اولاد کے ساتھ اپنے دنیا سے جانے کی بات نہیں کریں گے، میں کسی وقت بھی دنیا سے جا سکتا ہوں، اس کے بعد تم نے یہ کرنا ہے. ہم کریں گے کیا؟ فیوچر پلاننگ کے نام پر ہم اولاد کو کاروبار کے طریقے ضرور سکھا رہے ہوں گے. بیٹا یہ کاروبار یوں کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، گاڑی یوں چلاتے ہیں، یہ اس طرح کرتے ہیں، بینک کے جناب وہ چیک وغیرہ یوں بھرتے. سب فوکس ہوگا. نہیں فوکس ہوگا تو یہ کہ تم نے اپنے رب سے اپنا تعلق کیسا جوڑنا ہے، رب تعالیٰ پہ توکل کیسا رکھنا ہے، رب تعالیٰ کی رحیم اور کریم ہونے کا اعتقاد دل میں کیسا رکھنا ہے کہ جب مشکلات آن پڑیں تو تمہارا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، تم نے اس سے جب نکلنا ہے تو کیسے نکلنا ہے. اگر وہی بات چلی کہ وہ جو بندہ ڈوب رہا ہو تو امیر سنت نے 12 مدنی مذاکروں میں اس کی توجہ دلائی کہ جب اس کو کوئی بچانے کے لیے جائے تو وہ اس کے پاؤں کی طرف سے پکڑے اس کو اور کھینچتا ہوا لے آئے. اگر وہ اس کو بغل کی ہوگا نا تو وہ بھی چپک جائے گا. اب یہ بھی ہاتھ پاؤں تیراکی کے لیے نہیں مار سکے گا. تو سیکھنا تو یہاں پر یہ ہے کہ مشکلات میں اگر کوئی ہے اس سے نکالنے کا بھی طریقہ آنا چاہیے. تو ہمارے ہاں بات تو ہوتی ہے یو کین چینج، ہاؤ کین وی چینج، یو ہیو ٹو چینج، کہ آپ کو چینج ہونا پڑے گا. کس لیے؟ سوال یہ ہے ہمارے ہاں نارملی جو کرائٹیریا پایا جاتا ہے نا اس کے اندر فوکس کیا ہوتا ہے، منزل کیا ہوتی ہے،
तुम अच्छी तालीम यानी अच्छे नंबर और बिल्कुल पोजीशन कैसे हासिल कर सकते हो, तुम एक ज़्यादा कमाने वाले ताजिर कैसे बन सकते हो, तुम ज़्यादा सैलरी पाने वाले ऑफिसर कैसे बन सकते हो। हम जितनी भी मोटिवेशन दे रहे हैं ना इस हवाले से, स्ट्रगल के हवाले से, उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ ये रखा हुआ है। हम इसको टोटली गलत नहीं कह रहे। इंसान स्ट्रगल करता है, इंसान वहीं तक पहुंचता है जहां तक उसकी कोशिश होती है। हमारे यहाँ भी शोबे हैं ना, एक ने कोशिश की वो सिर्फ मुदर्रिस बना, फिर उसने कोशिश की तो वो दारुल इफ्ता गया और मुफ्ती बन गया। तो इसके अंदर भी उलमाए दीन के अंदर भी दर्जे हैं। तो मकसद ये है कि जिन दर्जात की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, आपके पास एक घर है और 4 बेटे हैं, आप कहते हैं कि चारों बेटे का अलग अलग घर होना चाहिए। आपकी सेहत इस स्ट्रगल की इजाज़त देती है। बच्चों को भी कुछ स्ट्रगल करनी है या नहीं, तो मछली पकड़ पकड़ के देने की बजाय अगर उसको मछली पकड़ने का तरीका बता दे, ये ज्यादा अच्छा, तो वो खुद ही मछलियां पकड़ लेगा। मरहबा। तो ये स्ट्रगल का ज़हन जरूर है, हमारा भी है जी। क्योंकि अगर आपकी ये नियत है कि मैं इतना कम अज कम कमा लूं कि मेरे अखराजात के लिए काफी हो जाए, मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, सवाल ना करना पड़े, तो ये नियत वैलिड है। अब इसके लिए जो भी आप कोशिश करेंगे, अपना जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो बदलने की कोशिश करेंगे कि अगर आप समझते हैं कि एक शोबे में आप डिजर्व नहीं कर रहे, आप तरक्की नहीं कर रहे, तो दूसरा शोबा हो सकता है कि आपको तरक्की दे दे। लेकिन वही बात कि हमें दूसरे का शोबा अच्छा तो लगता है, लेकिन उसके शोबे के प्लस एंड माइनस हमें पता नहीं होते। तो हमें लगता है कि हम इस शोबे में जाएंगे तो हमारी जिंदगी सुखी हो जाएगी, लेकिन वो पहले से भी अगर दुखी हो जाए तो क्या होगा। अल्लाह से तो स्ट्रगल वो भी करे जी, जो पूरे फाहम फरासत के साथ हो, सही, जो हमारी जिंदगी में बेहतरी लाए, दुनियावी जिंदगी में भी और उखरवी जिंदगी में भी। क्योंकि दुनिया में अगर आप आसूदा हाल होंगे, खुश हाल होंगे, आपको इबादत के अंदर भी लज्जत आएगी। अगर आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं और फिर आपको फिक्र लगी हुई है नमाज के अंदर भी, यार इन्हें घर का आटा कैसे पूरा करना है, घर का राशन कैसा पूरा करना है, बच्चों की फीस कैसे पूरी करनी है, तो नमाज एक ऐसी चीज़ है कि आप अमीर हैं या गरीब, आपको अपने जहन को बिल्कुल खाली करके वहां खड़ा होना चाहिए कि आप कहाँ खड़े हैं, अपने रब की बारगाह में खड़े हैं। अल्लाह पूरी करेगा जी, अल्लाह पूरी, जिस रब की बारगाह में खड़े हैं वो पूरी करेगा। जी जी। उस्ताद साहब की बातों का अगर इत्र निकाले, एसेंस निकाले, तो मुझे इसमें 2 बातें लगती हैं सर। जी जी। एक वो काम है जो हमारे करने का है, जी जी जी, और एक वो काम है जो हमारे करने का नहीं है। जी जी। हमारा काम एफर्ट है, जी जी, उसका नतीजा लाना ये हमारे बस की बात नहीं है। हम खाना खा सकते हैं, भूख खत्म नहीं कर सकते। भूख खत्म कौन करेगा? अल्लाह। हम पानी पी सकते हैं, प्यास खत्म नहीं कर सकते। प्यास खत्म कौन करेगा? अल्लाह। और भी आप इसको देखते चले जाए कि कुछ काम है हम इलाज करवा सकते हैं, शिफा नहीं ले सकते। शिफा कौन देगा? अल्लाह। तो हमारा काम है मुस्बत और पॉजिटिव एफर्ट करना, वो करें, और अल्लाह करीम मेहरबान है, वो अपने फजल से करम फरमाएगा और हमारे लिए खैर की राह अता फरमाएगा। रूमी कश्मीर फरमाते हैं, मियाँ मोहम्मद बख्श साहब आप फरमाते हैं कि मालीदा कम पानी देना ते मशका भर भर पावे ते मालिक दा कम फल फुल लाना, लावे या ना लावे। बंदे का काम है कोशिश करना, अल्लाह करीम पाया तक मिल तक पहुंचाएगा, और अल्लाह से जो है वो लो भी लगाए, तवक्कुल भी करे, और अल्लाह पाक से आफियत का सवाल भी करे। और अपनी बुरी आदत को अगर बदलना है और अपनी दुनियावी खालिस्तन जो दुनियावी ही हमारी सोच है, अगर इसको बदलना है, तो इसका बेहतरीन तरीका नेक लोगों के साथ अपनी निस्बत को, अपनी अटैचमेंट को जो है वो मजबूत करना है और इसको लेकर के आना है। आप इंशाल्लाह अमीर सुन्नत के मदनी मुज़ाकरे सुनेंगे तो आखिरत के हवाले से अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह जहन बनेगा। जो बुरी आदत हैं उनको बेहतर बनाने के हवाले से
ذہن بنے گا جیسے لوگوں میں آپ بیٹھیں گے ویسی باتیں آپ کرتے چلے جائیں گے. صحیح. اور آپ نہیں چاہتے پھر بھی آپ کی زبان پر وہ لفظ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آ ہی جائیں گے. تو اگر ہمیں اپنی جو خامیاں ہیں ان کو اگر بدلنا ہے تو اس کے لیے ہمیں نیک لوگوں کی صحبت کو بھی اختیار کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ صحبت کا ہے نا، تو ہمارے ہاں صحبت یہ کہ افراد، یہ پہلے کچھ عرصے سے پہلے تک تھا کہ ہم لوگوں کے درمیان بیٹھتے تھے. اب یہ وہ صحبتیں ہیں نا وہ بہت وسیع ہو گئی. آپ لوگوں کے پاس نہیں بیٹھیں گے، آپ موبائل کے پاس بیٹھیں گے، آپ انٹرنیٹ کے پاس بیٹھیں گے. کل جن کے درمیان آپ بیٹھے ہوئے تھے نا وہ 4 یا 5 لوگ تھے، ان کی زندگیاں آپ کے سامنے تھی، ان کی گفتگو سامنے تھی. موبائل پہ جب آپ بیٹھتے ہیں تو دنیا میں ہزاروں لوگ، ان کی زندگیاں اس موبائل میں بھری ہوتی ہیں. اب ٹیسٹ دیکھتے ہیں کہ وہ دیکھتا کیا ہے. کہ موبائل کی صحبت، اس میں سوشل میڈیا بھی ہے، اس میں میڈیا بھی ہے. تو پہلے اولاد کو دیکھ لیا جاتا تھا یا نوجوان بیٹے کو دیکھ لیا جاتا تھا یہ کن میں بیٹھا ہوا ہے، اور اچھی یا بری صحبت کے حوالے سے اس کو گائیڈ کر دیا جاتا تھا. اب صحبتیں اتنی وسیع ہو چکی کہ وہ ان میں نہیں بھی بیٹھ رہا نا تو تب بھی وہ کسی نہ کسی کی صحبت میں ہے. تو اب جیسی صحبت میں بیٹھے گا ویسا اس کا اثر ہوگا. تو الحمدللہ دعوت اسلامی ہر طرح کی صحبت دے رہی ہے. سوشل میڈیا پہ بھی صحبت دے رہی ہے، میڈیا پہ مدنی چینل کے ذریعے صحبت دے رہی ہے، اور جو یہ مدنی قافلے، مدنی مذاکرے، ہفتہ وار اجتماع اور مسجد میں درس ہوتا ہے، اس کے ذریعے بھی صحبت دے رہی ہے. تو یہ صحبت کا تصور میں چاہ رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سا جو وسیع ہو چکا ہے وہ بھی لوگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے. ہمارا بچہ، ہم کہتے ہیں جی ہمارا بچہ تو کہیں جاتا ہی نہیں، کسی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہی نہیں، اور محلے کے لڑکوں سے اس کا کوئی واسطہ نہیں. اس کا واسطہ موبائلز کے ساتھ ہے. وہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں، پتہ چل جائے گا کہ اس صحبت میں. درست فرمایا. جی کال شامل کرتے ہیں. میں ساہیوال سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ یہ سلمان بھائی آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا ہے. آج کا موضوع ہے کہ کیسے بدل سکتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں. ساری زندگی ہم نے نمازیں چھوڑ چھوڑ کے گزار دی، ساری زندگی ہم نے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی، ساری زندگی ہم نے برے کام کیے. اب اگر ہمیں اچھا ماحول میسر آیا ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں. اور اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، اور یہ ہمیں بدلنا ہی ہماری کامیابی ہے اپنے آپ کو بدلنے کی. اگر اسی طرح گناہ کر کر کے دنیا سے چلے گئے تو پھر ندامت کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بہت بہت پیاری گفتگو فرمائی آپ نے. مرحبا، ماشاءاللہ. جی کون موضوع آج کا کیسے بدل سکتے ہیں. سلمان بھائی دیکھا یہ گیا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی عادت اتنی خراب ہوتی ہے، ہر 5 دن کے بعد 10 دن کے بعد اتنے پیسے دے دو، یہ دے دو. اب ان کی جو نا یہ عادت بن جاتی ہے. اب اس عادت کو ہم کیسے بدلتے ہیں. اور چیزوں میں بھی دیکھا جائے سلمان بھائی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس میں مطلب لوگ عادت بنا دیتے ہیں. مانگنے کی عادت ہوتی ہے کچھ میں نا، وہ میری بات آپ سمجھ رہے ہوں گے. یہ پین مانگے تو پین لے کے، ایک تو پین لے لیا، اوپر سے دینے کی ان کو کوئی فکر ہی نہیں، لے کے چلے گئے. یہ ذرا پیسے دینا، وہی 5000 روپے لیے اور وہاں پہ ابھی دے رہا ہوں ابھی دے رہا ہوں، کٹ گئے. تو اس حوالے سے تھوڑا بتائیں اس عادت کو ہم کیسے بدلیں. مرحبا. بات تو آپ نے کی، پین سے مجھے ایک بات واقعہ یاد آ گیا. حضرت قطب عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر جو ہے وہ عرس تھا، اور مجلس مزارات اولیاء کے تحت جو دعوت اسلامی کے پاس وقت تھا اس میں مجھے بیان کرنے کی جو ہے وہ سعادت ملی ہوئی تھی. تو میں بیان کر رہا تھا خالد بھائی، اور حمزہ علی قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جو ہے وہ تشریف لائے، اور آپ نے جب گفتگو فرمانا شروع کی تو انہوں نے جو ہے نا یہ بات کہی، یہی بات کہ بہت سارے لوگوں کے قلم جو ہے وہ میرے پاس رہ گئے ہوں گے، اور پین میرے پاس جو ہے وہ رہ گئے ہوں گے، واپس نہیں کیے ہوں گے. انہوں نے ہاتھ بھی باندھے اور وہ رو پڑے، وہ کہ مجھے جو ہے وہ معاف کر دیں، آپ میں سے کوئی ایسا ہو جس کے ساتھ کبھی یوں ہوا تو مجھے معاف کر دیں. امیر علیہ سنت کا وہ حقوق العباد کی احتیاطیں، اور امیر علیہ سنت آپ پڑھیں تو کتنا اس میں اسی طرح کی جی بالکل. امیر سنت کا بھی یہ انداز جو ہے وہ ہے، ڈائری واپس مل جاتی ہے، قلم جو ہے وہ واپس کسی کا رہ جائے تو وہ واپس جو ہے مل جاتا ہے. تو یہ بات خالد بھائی احساس کی جو ہے وہ بنتی ہے کہ احساس اگر ہو تو پھر ہی
ان چیزوں کو بدلا جا سکتا ہے، ورنہ تو مانگتے پھرنے والے کو پھر وہ تو اگر میرا بات- خیال ہے جو مانگنے والا ہوتا ہے نا وہ اپنی عزت کے لیے تو وہ ڈیسائیڈ کر چکا ہوتا ہے کہ یہ تو میں نے کیا کر دیا، ختم ہی کر دیا، کیونکہ مانگنے سے بندے کی عزت پہ فرق تو آتا، ختم نہ بھی ہو تو کم از کم ہوتی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ وہی حدیث پاک میں اس طرح کہ جب تیرے اندر حیا نہ رہے تو جو مرضی کر، تو وہ گویا کہ اپنی حیا ختم کر چکا ہوتا ہے. وہ مطلب بندے کے آگے ہاتھ پھیلانا، بندے کے آگے، اور ہر ایک کو یہ سمجھنا کہ بے وقوف ہے کہ میں اس کو میں کر کے نکل جاؤں گا، بعد میں کس نے دینے ہیں. کرتا رہے گا، 2-4 دفعہ فون کرے گا، پیچھے پڑے گا، 1000 روپیہ ہی ہے نا، پھر خود ہی چھوڑ دے گا. بعض اوقات بندہ کر سکتا ہوتا ہے سب کچھ، لیکن بندہ کرتا نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ وہ بھی اس کو چلو یار اس نے مجھ پہ میرے ساتھ کیا، میں اس کے ساتھ کچھ نہ کروں. لیکن ہمیں بہرحال اپنے کردار کو اس حوالے سے پاکیزہ بنانا چاہیے. ایک مسلمان کی یہ شان نہیں. ہم تو یہ سنتے ہیں اور بتاتے ہیں لوگوں کو کہ کل قیامت کے دن جو ہے وہ لوگوں کا ہاتھ ہمارے گریبان پہ ہوگا. آج اگر دنیا میں ہم لوگوں کو کر بھی جائیں گے، کل قیامت والے دن کیا کریں گے؟ وہاں جو کوئی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہوں گی یہ دینی پڑیں گی اس کی بجائے جو ہے. تو آج دنیا کے اندر اپنے آپ کو اس حوالے سے فیئر رکھیں. اور بعض اوقات پھر ہو جاتا ہے کہ شیر آ گیا، پھر ایک دفعہ جب واقعی آ گیا تو پھر جو ہے نا وہ کوئی بندہ نہیں گیا. اسی طرح جس کی مانگنے کی عادت بن جاتی نا، وہ پھر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ نا موقع بے موقع مانگتا ہی رہتا ہے. پھر اگر واقعی کبھی اس کے اوپر مشکل آتی ہے نا، وہ مانگتا ہے، پھر لوگ دیتے بھی نہیں ہیں اس کو کہ یار اس کو دے دیا تو اس نے تو واپسی تو کرنا ہی نہیں ہے. تو پھر اس کی مشکل کو بھی لوگ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ڈرامے بازی کر رہا ہے، کیونکہ یہ کرتا ہے ڈرامے بازی، پہلے اس نے ساری زندگی اس طرح کی ہے. اس عادت کو بدلیں، چینج لائیں اس میں. اور بلکہ جن کے ساتھ اگر ایسا کبھی کیا ہوا ہے تو ان کا واپسی کریں کہ یہ حقوق العباد میں سے ہے، اور ان سے معافی بھی مانگیں جو آپ نے جان بوجھ کے تاخیر کی ہے. اور اس طرح کی بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اپنی زندگی سے نکال کے اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا انسان جو ہے ثابت کر سکتے ہیں. مرحبا. یہ جو بدل سکتے ہیں، تو اس طرح کی اپنی چھوٹی چھوٹی جو بظاہر چھوٹی چھوٹی، حالانکہ یہ بہت بڑی باتیں، لیکن بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے ان کو بدل کے ہم اپنا ایک معاشرے کے اندر، خاندان کے اندر، اپنے محلے کے اندر ایک جو ہے وہ اچھا کردار جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. ایک اپنی گڈ ول جسے کہہ لیں کہ بنا سکتے ہیں. ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. مرحبا. بڑی پیاری بندہ بات. خود بھی ڈیگریڈ ہوتا ہے، تو یہ تو بہرحال نہیں کرنا چاہیے کہ اگر آپ کو قلم کی ضرورت پڑتی ہے تو اپنا قلم اپنے پاس رکھیں تاکہ وہ مانگنا بھی نہ پڑے. تو جو بھی چیزیں اپنے پاس ہی رکھے بندہ تو مانگنا نہ پڑے. ایک نسخہ مجھے 6ٹھی کلاس میں تھا، میں 6 کلاس میں، تو اس میں ٹیچر نے بتایا تھا کہ جب آپ سے کوئی بال پوائنٹ مانگے نا، کیپ والا، تو آپ کیپ اپنے پاس رکھیں، اس کو بال پوائنٹ دیں. اب اگر وہ بھلکڑ بھی ہوا نا کہ وہ لکھنے کے بعد جیب میں ڈال لیتا ہے، تو وہ کیپ کے بغیر تو شاید نہ ڈالے، اللہ یہ کہ اس کی نیت ہی یہ ہو. تو وہ کیپ کے بعد جب ڈالنے لگے نا جیب میں، تو وہ کیپ کہاں، اچھا یار یہ تو اس کے پاس. تو اس سے کم از کم آپ کے مار کی تو حفاظت ہوتی کہ اس کو یاد آ جائے گا کہ یار میں نے لیا کس سے تھا. تو کیپ اپنے پاس رکھے، تو اس سے بھی کافی فرق پڑے گا. تو اچھا بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو عقیدت میں چھوڑ دیتے ہیں خالد بھائی، یہ زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں. اب وہ سائن کرنے کے لیے جناب اپنے ہی درخواست پہ اپنا ہی قلم دیا، اب وہ کر دیا سائن، اب وہ ہاتھ میں رہ گیا، وہ اپنا پرچہ لے کے چلا گیا، اب وہ یاد ہی نہیں کہ یار یہ قلم ہے کس کا. پھر وہی کہ اعلانات کرنے پڑتے ہیں کلاس میں کہ بھائی یہ قلم جس کا ہے وہ لے لو. پھر بعض اوقات تو سمجھ بھی نہیں پڑتی کہ یہاں لیا تھا، نیچے آفس میں لیا تھا، یا کہاں لیا تھا. مانگا بھی نہیں ہوتا، وہ خود اس نے پیش کیا ہوتا ہے. اور اس سے جب پوچھ کے دیکھ لوں، اس نے، میں نے سوچا کہ استاد صاحب کے پاس ہے تو برکتیں رہیں گی تو وہ یوز کریں گے. استاد صاحب یوز کریں گے بیچارے کے، وہ تو آزمائش میں آگے کہ یار یہ میرا تو ہے نہیں، یہ تو کسی اور کا ہے. تو اس طرح بہرحال دونوں طرف سے وہ جو آپ نے ذکر کیا نا کہ وہ جو مانگنے تانگنے والا، یہ رش کے اندر زیادہ مانگتے ہیں. شادی ہے، بارات جانے والی ہے نا، یہ دینا یار 5000 کا نوٹ ادھر سے، او ہو وہ برتنوں والا آیا خالد بھائی یار دینا ذرا 2000 میں دیتا ہوں، ابھی آپ کو دیتا ہوں. ایسے تو آپ کے ساتھ کئی کیس ہوئے ہوں گے. وہ لینے کے بعد ان کو یاد کرانا مشکل ہو جاتا ہے کہ بھائی آپ نے وہ یار پیسے لیے ہیں، میں نے لیے تھے. اب جو وہ ہیں کرتے ہیں نا، دل میں سے آہ نکل جاتی ہے کہ یار یہ کیا ہوا. تو یہ بھی نہ کیا جائے کہ رش کے اندر پتہ ہے کہ آپ کو آپ کا 15-20 ہزار روپیہ چلتے چلتے لگنا ہی ہے، تو وہ آپ اپنے پاس رکھیں نا.
آپ اس ٹائم ایمرجنسی میں جس سے مانگیں گے کچھ یاد بھی نہیں رہے گا، وہ دیکھتا رہے گا یار اب میں نے خرچہ کر دیا، میں اس سے کب مانگوں، اور جب مانگے اور آگا پنجابی میں کہتے ہیں راہ نکال دے. صحیح، اللہ رحم فرمائے. اس کو ڈائیورژن لگائیں. جی بعض اوقات ہوتا ہے رستہ متبادل راستہ اختیار کریں. یہ جو مانگنے والی عادت ہے اس کو ڈائیورژن لگائیں. مجھے بتائیں کوئی دے گا تو کتنی مرتبہ دے گا؟ 1 دفعہ دے گا، 2 دفعہ دے گا، 3 دفعہ دے گا، 4 دفعہ دے گا، 5ویں دفعہ ہو سکتا ہے منع ہی کر دے، اپنے حالات ہمارے بڑے خراب ہو گئے. تو اللہ کریم سے بندہ مانگے. سبحان ڈائیورژن لگائیں. بھائی میں نے لوگوں سے نہیں مانگنا، میں نے کس سے مانگنا ہے؟ رب سے مانگ. میں نے اللہ کریم سے مانگنا، اللہ پاک سے مانگنا ہے. میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لگانی، حضور سے مانگنا ہے. اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگے. اللہ کب کب دے گا؟ جب مانگے گا تب دے گا. وہاں تو در کھلا ہوا. اور جو مانگے گا اللہ مہربان ہے. اللہ کے خزانے، اللہ تو جو ہے وہ سب کچھ پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے، مالک ہے. اس کریم سے مانگے، اس سے لو لگائے. اس یہاں سے دھیان ہٹائے. لوگوں سے مانگے گا ذلیل ہوگا، اور اگر اللہ پاک سے مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذلت سے بچائے گا، ذلیل نہیں ہوگا. اور پھر جب وہ عطا فرمائے گا، جب بھی مانگو تو وسیلے سے نبی کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا. سبحان اللہ کریم کی بارگاہ میں جب مانگے، آقا کریم کا وسیلہ لے کر کے مانگے، اللہ کریم عطا فرمانے والا ہے. تو اس کو ڈائیورژن لگائیں. لوگوں سے مانگنے کی بجائے کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. اور پھر میں یہاں ایک اور بات بھی یہاں کہتا چلا جاؤں کہ مانگنے کی عادت جس سے مانگا جا رہا نا، اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی دیکھ لے کہ میں اس کی عادت میں مزید پختگی کا سبب بن رہا ہوں یا کیا ہے. اندازہ لوگوں کو ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ کیا صورتحال ہے. اس کا بھی بعض اوقات بندے کو پتا ہوتا ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں بھائی مسجد کے باہر یہ روز اس کی ڈیوٹی ہے، اس نے یہاں بھیک مانگنے کے لیے بیٹھنا. اب میں اس کو پیسے دے رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں؟ گناہ میں اس کی مدد ہی کر رہا ہوں. مت دیں. آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار ہے، اس کی خدمت کریں. آپ اپنی دعوت اسلامی کی جو ہے وہ خدمت کریں. جہاں پازیٹیولی اس نے استعمال ہونا ہے وہاں پر دیں. بہت سارے مستحق ہمارے قریبی ہمارے جو ہے وہ مستحق ہوتے ہیں، ان کو ہم دینے کی طرف، وہ تو ہے ان کا کمانے والا ہے. آپ مجھے بتائیے وہ کمانے والا کتنی کمائی کر رہا ہے؟ 25,000 روپے. کتنی کمائی کر رہا ہے؟ 18,000 روپے. 18,000 روپے پہ لوگ نوکری کر رہے ہیں. میں بتاؤں آپ کو مدنی چینل کے ناظرین، اس کو تو ہم یوں دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو کما رہا ہے، نوکری پہ جا رہا ہے، ان کا بیٹا تو کماتا ہے. آپ کبھی کیا کماتا ہے یہ کبھی آپ نے سوچا؟ جتنے پیسے یہ مانگنے والے آ کے دروازہ بجا رہے ہیں ان کو مانگنے والوں کو دے دیں، اتنے پیسے جمع کر کے کبھی ان کے گھر پر دیں. ایک تو ان کی سفید پوشی کا جو ہے وہ بھرم بھی رہے، اور اجر و ثواب بھی جو ہے وہ زیادہ ملے. کہ اپنے ذی رحم محرم کے ساتھ، اپنے رشتہ دار کے ساتھ اگر جو ہے وہ نیکی کر رہا ہے تو اور اجر و ثواب جو ہے ملے گا. اس طرح کے جو ہیں معاملات ہیں، اس پر بھی غور کرنا چاہیے. بھی اپنے آپ کو بدلنے والی صورت ہے تو ان کو دیں. اچھا، اس میں ایک اور نفسیاتی پہلو بڑا ہوتا ہے. لوگ ڈر جاتے ہیں کہ یار وہ مانگ رہا ہے، اس نے میں نے دیا نا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. نفسیاتی طور پہ بڑا خوف زدہ ہو گئے تو وہ پکڑا دیتے ہیں. اگر ان کو یہ کہا جائے کہ یار جو آئے نا کوئی ڈاکو لٹیرا، وہ سائڈ پہ اگر لوٹ رہا نا آپ ادھر چلے جائے، وہ نکال لے گا، ضرورت مند ہے نا. تو وہ ڈاکو دکھا کے لوٹ رہا ہے، یہ بلا کے لوٹ رہا ہے. یہ اس کے پاس سے آپ گزرے نا، یہ بول کے لوٹ رہے ہیں، وہ دکھا رہا ہے کچھ. تو مقصد یہ کہ آپ دل مضبوط کریں، آپ کو لگے کہ یہ سالڈ کیس ہے. اور بھکاریوں کو پتہ چل جاتا ہے. روز آپ سامان لینے جاتے ہیں ایک ڈپارٹمنٹ اسٹور پہ، اس کے آگے جناب وہی بچے گھوم رہے ہیں، اور بچوں کے پیچھے بھی کوئی ہے، یا کوئی جناب وہ بوڑھا گھوم رہا ہے اس کے پیچھے بھی کوئی ہے. یہ روزانہ ضرورت مند یہی ہے اکیلا، اس کو آپ دے رہے ہیں. تو یہ تو وہی بات ہے کہ بھکاری پن کی عادت پہ آپ اس کو مدد کر رہے ہیں. اگر آپ نہیں دیں گے تو وہ نہیں آئے گا مانگنے. یہ تھوڑا سا مضبوط کرنا چاہیے دل کو. درست مانگنے والے تو اللہ معاف کرے مکہ شریف میں ہے تو بھی مانگتے پھر رہے ہیں. یہ اس طرح کے معاملات بھی ہیں. بہرحال اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. یہ مانگنے والی عادت تو بالکل نہیں ہونی چاہیے. بدل لیں اس کو. بھئی ہم تو اللہ سے سوال کریں گے،
اللہ پاک کی بارگاہ سے، آقا کریم کی بارگاہ سے لو لگائیں گے انشاءاللہ اور بیڑا پار ہو جائے گا. اس میں بھی ہے عادت، یہ ختم کرے، اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. جی اس میں ماشاءاللہ زبردست گفتگو جاری ہے، لیکن بڑی چیزوں پر نا پھر بھی بندہ فوکس ہو جاتا ہے کہ یار یہ پیسے مانگ رہا ہے اور پھر اس کو برا سمجھا جاتا ہے. میرے خیال سے اس کو بالکل چھوٹی چیزوں سے بھی دیکھا جائے کہ کیا کیا چیزیں، جس طرح ایک پین کی مثال آئی، بہت چھوٹی سی چیز ہے لیکن بندہ اس کو دوسروں سے لے کے یوز کر رہا ہے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نیک اعمال میں ہمیں باقاعدہ یہ سوال عطا فرمایا، یہ عمل عطا فرمایا کہ کیا آج آپ نے دوسروں سے چیزیں مانگ کر استعمال تو نہیں کی. اب اس میں جو مثال دی ہوئی ہے نا، وہ مثالیں بندہ غور کرے تو واقعی غور کرے کہ کہیں مجھ میں تو نہیں پائی جاتی. وہ کیا کیا مثالیں، مثلا چپل، چادر، موبائل فون، چارجر، گاڑی. یار دینا ذرا 5 منٹ میں آ گیا، وہ تو پھر آ کے دے ہی دینی ہے، لیکن یہ چیز آپ کو سوال کرنے پہ بار بار ابھار رہی ہے. اور ہو سکتا ہے سیانے لوگ، 1.5 سیانے لوگ یہ بھی واپس نہ کرتے ہوں، لیکن یہ چھوٹی چیز سے جو عادت پڑتی ہے نا وہ پھر بہت آگے تک چلی جاتی ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کے اس باب میں آپ مزاج دیکھیے کہ سواری پر سوار ہوتے ہیں، اونٹ پر بیٹھے ہیں یا گھوڑے وغیرہ پر بیٹھے ہیں اور چابک گر گیا، رسی گر گئی نیچے، تو وہ بھی اٹھانے کے لیے کسی کو نہیں بولتے تھے کہ آپ آ کر اٹھا کر دے دیں، خود اترتے. اب ایفرٹ لگتی ہے، مشقت کا کام ہے یہ، لیکن اس کے باوجود خود اترتے اور اٹھا کر دے دیتے. اچھا اس میں مانگنے میں کیا ہے کہ آپ اٹھا کر دے دیں، اس نے اٹھا کر ہی دینا ہے، چیز تو انہی کی گری ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ایک خودداری کا جو معاملہ ہے وہ کتنا زبردست ہوتا چلا جاتا ہے اس پہ کہ بھائی دستے سوال بڑھانا ہی نہیں ہے، مانگنا ہی نہیں ہے، اس پہ حضور سے بیعت کر لی ہے، تو اب اس کو توڑنے کا کوئی سوال ہی ذہن میں نہیں آ سکتا، تصور ہی نہیں آ سکتا. اب خودداری کی زندگی جب ہوئی، یہی تو اخلاق و کیفیات تھی جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے مزاج کا حصہ تھی، اور لوگ ان کو دیکھ کر ان سے خود انسپائر ہوا کرتے تھے، اور پھر ان کی اخلاقیات کی برکت سے الحمدللہ دامن اسلام میں آ جایا کرتے تھے. اگر ہم خوددار بنتے چلے جائیں گے انشاءاللہ شخصیت میں نکھار آتا چلا جائے گا. مرحبا. جی کون؟ کسی کی نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہے تو وہ اپنی اس عادت کو کیسے بدل سکتا ہے کہ وہ نمازی بن جائے؟ 1-2 دن نماز پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد پھر عادت چھوٹ جاتی ہے. کچھ ایسا وظیفہ ہے، حل بتائے جس سے نماز میں دل لگے اور ہماری عادت چینج کریں، ہم اپنے آپ کو بدل سکیں اور نماز میں اپنے آپ کو لگا سکیں. نمازیوں کے ساتھ رہے گا تو نمازی بنے گا انشاءاللہ. مدنی قافلے میں سفر کر لیں، 12 دن کے مدنی قافلے میں، 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کر لیں انشاءاللہ. اللہ نے چاہو تو نماز کی عادت بن جائے گی اور بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. جی کون؟ نعت خان اسلام بھائی سے عرض ہے، کلام سنا دیجئے پھر اٹھا ولولائے یاد مغیلان بیسا مغفرت. ایمان نوش کی سلامتی کی دعا فرما دیجئے. آمین. مرحبا. جی میرا نام شاہد محمود ہے، میں شکرگڑھ پنجاب سے بات کر رہا ہوں، اور میری بات یہ ہے کہ میں پہلے جاب کرتا تھا، میں نے 3 سال ہو گیا اپنا کاروبار شروع کیا، ویٹرنری کا کلینک بنایا ہے، دکان بنائی ہے اپنی. تو اس میں یہ ہے کہ میرے 3 بچے ہیں، میں ان کو صبح اٹھا کے وقت سے نماز بھی پڑھاتا ہوں، فجر کی قرآن پاک بھی پڑھاتا ہوں، اپنی بیوی کو بھی پڑھاتا ہوں، اور پھر میں باوضو ہو کے دکان پہ آتا ہوں اور سورہ یاسین کی تلاوت بھی کرتا ہوں. مجھے پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے کام کے حالات جو ہے نا وہ ابھی تک صحیح نہیں ہے، کام نہیں چل رہا، میرے کرائے وغیرہ بھی ابھی صحیح طرح نہیں نکل رہے. تو مجھے بتائیں اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پاک آپ کو برکت دے، عافیت دے، سلامتی عطا فرمائے، اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، مشکلات کو اللہ دور فرمائے. کیا کہیں گے خالد بھائی، کیا کرنا چاہیے؟ اس پہ تھوڑا سا ایک تو ظاہری اسباب پہ بھی غور کر لیا جائے کہ اگر آپ مثال وہاں اس علاقے میں آپ کھول لیں ویٹرنری کی دکان جہاں پہ لوگوں نے جانور پالے ہی نہیں ہوئے، اب آپ کھول کے بیٹھے ہوئے، وہاں تو جانوروں والا شہر کے اندر مطلب عام طور پہ بڑے شہروں میں اس طرح کا نہیں ہوتا، جو جہاں پہ لوگوں نے باڑے وغیرہ بنے جانور ہیں اس سے. پھر دوسرا یہ کہ آپ کی وہ فیلڈ ہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں نے پڑھی درس نظامی اور میں جا کے ویٹرنری کی دکان کھول کے بیٹھ جاؤں تو وہ میری فیلڈ ہی نہیں. لوگوں کا کہنا یہ تو سارے ڈنگر مارے گا بندہ. تو یہ ظاہری اسباب بھی دیکھ لیے جائیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے دعا بھی کی جائے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ ایک دم جیسے دکان وغیرہ بناتا ہے، نوکری تھی دکان بنائی تو نظر وغیرہ بھی لگ جاتی ہے، تو وہاں قریبی تعویذات تاریہ کے بستے سے جا کے جائے نظر کاٹ کروا لی جائے، تعویذ حفاظت کے لے لی جائے، برکت کے تعویذ لے لیے جائیں، اور کوئی وظائف لے لیے جائیں. تو یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اختیار کی جائے تو انشاءاللہ امید ہے بہتری آئے گی. مرحبا. ماشاءاللہ. جی کون؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہم چلتے پھرتے کوئی بھی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہم وہ پڑھ سکتے ہیں چلتے پھرتے کوئی بھی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اس وقت بے وضو ہوتے ہیں؟ جی خالد. بے وضو قرآن پڑھا جا سکتا ہے،
لیکن جتنے زیادہ آداب کا خیال کریں گے اتنی زیادہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ ہاں اگر آپ طہارت سے مراد بے غسلی ہے تو جنابت کی حالت میں ظاہری بات ہے تلاوت قرآن نہیں کر سکتے، زبانی بھی نہیں کر سکتے، لیکن بے وضو قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن پاک بعض اوقات جو ہے موبائل کے اندر جو ہے اپلیکیشن کی صورت میں ہوتا ہے، وہ بھی اگرچہ بے وضو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جو ہے نا آداب، جتنا زیادہ ادب، جتنا زیادہ اس کا ایک تعظیم ہوگی قرآن کی، اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا اور برکتیں بھی زیادہ نصیب ہوں گی۔ باوضو رہنے کی عادت ہونی چاہیے، مطلب اگر وضو نہیں ہے تو بھی پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنا چاہیے، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ مرحبا کال۔ پیارے عدنان بھائی یہ کلام سنا دیں۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، برائے مہربانی ضرور، اور حاضری مدینہ کی بھی سلمان بھائی استاد جبل کے سبھی دعا فرما دیں۔ آمین۔ مرحبا جی۔ میرا نام احمد رضا قاری ہے، میں ضلع اکاڑا پنجاب 2 بنل سے بات کر رہا ہوں۔ عرض ہے کہ ہمیں یہ کلام سنا دیں۔ واہ کیا جودوں کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ مرحبا۔ ایسے عدنان بھائی اگر سنائیں تو پھر بات بنے گی۔ اب دیکھتے ہیں سنا پاتے ہیں کہ نہیں عدنان بھائی جی انشاءاللہ۔ مرحبا، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ ویسے میں مشتاق ہوں سننے کا، ایسے جیسے بھائی جان نے پڑھا ہے ایسے اگر آپ پڑھ کے سنائیں تو۔ اب آپ نے ویسے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ طرز تو میں نے کیچ کر لی ہے کہ کون سی طرز۔ نہیں طرز نہیں کیچ کرنی ہو، مسئلہ تو طرز کا تھوڑی ہے، مسئلہ طرز کا نہیں ہے، جیسے انہوں نے پڑھا ہے ویسے۔ جیسے انہوں نے پڑھا ایسے تو شاید مشکل ہو۔ اچھا مرحبا، جیسے میں نے پڑھا ہے ویسے پڑھ لوں۔ پوائنٹ پر آ گئے آپ، اللہ برکت دے آپ کو، آباد رہے، خوش رہے۔ جی کال شامل کرتے ہیں۔ سلمان بھائی ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا، آپ کا سلسلہ یہ کھلے آنکھ صلی علی ہمیں دینی، علمی، روحانی اور سب معاملات میں ہماری بڑے اچھے طریقے سے رہنمائی کر رہا ہے۔ یہ نعت خواہ بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ والا کلام ضرور سنا دیں۔ لکھ رہا ہوں نعت سرور صاحب سے گنبد دیکھ کر۔ مرحبا، اللہ برکت دے۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، گجرا والا سے مسجد کلام سنائے۔ مرحبا۔ اور حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ واہ مرحبا۔ شاکر بھائی ہیں، جلوائے یار ادھر بھی تیرا تیرا، حسرتیں 8 پہر تکتی ہیں رستہ تیرا۔ واہ کیا کلام کی فرمائش کی ہے۔ مرحبا۔ گجرا والا سے جی ایک اور میسج ہے، اور نعت سنائے، اللہ ان کو مدینہ دکھائے، آمین۔ جی اللہ برکت دے آپ کو۔ مرحبا۔ کچھ کلام عدنان بھی شامل کریں، پھر آگے چلتے ہیں۔ صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جلوہ یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، حسرتیں 8 پہر تکتی ہے رستہ تیرا، جلوہ یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، حسرتیں 8 پہر تکتی ہے رستہ تیرا، اے مدینے کی ہوا دل میرا افسردہ
مدینے کی ہوا دل میرا افسردہ ہے، سوکھی کلیوں کو کھلا جاتا ہے جھونکا تیرا، سوکھی کلیوں کو کھلا جاتا ہے جھونکا تیرا، دل و نگاہ کی دنیا نہیں ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نہیں ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، سر لامکہ سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، سر لامکہ سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی غد گئی ان کے عروج کی، صلو علیہ وآلہ، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، 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 اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، درود پہ بھیجو سلام پہ بھیجو، درود پہ بھیجو سلام پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی 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 ہے، واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا نغی سن
ही नहीं मांगने वाला सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा वाह 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 वाह, मरहबा मरहबा, क्या बात है अदनान भाई आपकी, माशाअल्लाह। और अल्लाह आपके ज़ौक़ में और बरकत दे। क्या ज़बरदस्त कलाम, माशाअल्लाह। कमाल कर। अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत भी नसीब फरमाए। याद रखें कि हमने अपने आप को बदलना है, लेकिन उसी बात को बदलना है जो खराबी है। अच्छाई को बदल के बुराई की तरफ नहीं आना, बल्कि बुराई को बदल के हमने कहाँ आना है, अच्छाई की तरफ आना है।
خوبی کو چھوڑ کر خامی کو نہیں اپنانا، بلکہ خامی کو، خرابی کو چھوڑ کر ہم نے کیا کرنا ہے؟ خوبی کو اپنانا ہے. اور اس کے لیے جب علم دین ہمارے پاس ہوگا تو انشاءاللہ صورتحال بہت ساری ہمارے سامنے واضح ہو کر کے نظر آتی چلی جائے گی. اللہ تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہے. اللہ ہمیں مدنی قافلوں کا مسافر بنائے اور مدنی انعامات کا، نیک اعمال کا اللہ ہمیں عامل بنائے، عمل کرنے والا بنائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اسلام. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. نیا دن ہے، صبح ہو پھر آئی ہے، دیکھو لبوں پر ذکر خدا، ذکر آقا، کھلے